خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تو روح زمن رنگ چمن نبر بہارا، تو حسن سخن شان ادب جان قصیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان انصر قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم ہے رمضان نمرہ مسجد سے براہ راست۔ ناظرین کرام، آج الحمدللہ نویں سحری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور الحمدللہ پچھلے 8 روز سے ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ موجود ہیں حیدرآباد نیوز کی اسکرین سے، اور آپ لوگ اس ٹرانسمیشن کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں، بہت زیادہ دیکھتے ہیں اور ہمیں خوشی ہوتی ہے جب آپ کا رسپانس ہمیں ملتا ہے، ہم تک پہنچتا ہے، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر آپ تک اس ماہ مبارک کے تمام تر فضائل جو ہے وہ پہنچائے جائیں۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر مہمانان سے گفتگو کرتے ہیں، شناخہ حضرات ہوتے ہیں جن سے ہم شناخانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، ہمارے ساتھ علماء کرام ہوتے ہیں جن سے ہم دینی اور دنیاوی مسائل پر بات چیت کرتے ہیں، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا علی بھائی اپنے تمام اسپانسرز کا جو کہ اس ٹرانسمیشن میں ہمارا حصہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، بالخصوص گلیمر پینٹس، کرونا پینٹس، المدینہ فلور ملز، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، لاسیفا بریڈ، نزوہ انٹرنیشنل کاسمیٹکس، جیٹلی کموڈیٹیز، زیان ریزیڈنسی، اور ہمارے لیے سحری کا اہتمام کرتے ہیں بیگ گروپ، پرل فارم ہاؤس اور روف ٹاپ ریسٹورنٹ۔ میں تمام اسپانسرز کا بے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جڑے ہوئے ہمارے ساتھ حیدرآباد نیوز کے ساتھ، اور یہی وجہ ہے کہ حیدرآباد نیوز اتنی اچھی اور اتنی شاندار ٹرانسمیشن ہمارے ناظرین تک پہنچا رہا ہے۔ جناب علی نقشبندی صاحب آپ بھی موجود ہیں، تو ناظرین کرام آئیے ذرا بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے میزبان کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوہو قلم تیرے ہیں۔ ناظرین آپ کو کرم رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ کریم جتنے دیکھنے والے ہیں، جتنے سننے والے ہیں، جتنے شرکت کرنے والے ہیں، اللہ کریم تمام کے علم میں، عمل میں، عمر میں، عزت آبرو میں مزید برکت عطا فرمائے۔ بالکل ناظرین کرام، اور حیدرآباد نیوز جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور آج بھی چونکہ ہم براہ راست ہیں تو آپ ہمارے مہمانان سے، عالم دین سے کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کا سوال ٹرانسمیشن کا حصہ بنائیں، اس کے جوابات لیں، تاکہ جو ہمارے شہر حیدرآباد کے دیکھنے والے ہیں یا پاکستان بھر کے دیکھنے والے ہیں، علی بھائی آپ کو بتاؤں کہ ہماری ٹرانسمیشن جو ہے وہ الحمدللہ دیگر ممالک میں دیکھی جا رہی ہے، جس طرح سے رسپانس میں ملتا ہے کمنٹ باکس میں، ان باکس میں، تو ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ کون کہاں سے اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہا ہے۔ تو میں ان تمام تر دیکھنے والوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، اور اب تقریباً اپنا جو رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے، عشرہ رحمت، وہ اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے۔ آج نویں سحری ہم لوگ اب سے کچھ دیر بعد تناول فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک عطا کیا، اور ہم لوگ روزانہ کی بنیاد پر ان برکتوں اور رحمتوں والی راتوں کے اندر برکتیں اور رحمتیں سمیٹ رہے ہیں۔ جناب علی نقشبندی صاحب آج کی نشریات کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے کریں گے، تو مجھے بتائیے گا کہ آج کون قاری حضرت ہمارے ساتھ موجود ہے؟ قرآن جس پہ اترا وہ سینہ نبی ہے۔ اللہ بے شک۔ قرآن جس پہ اترا وہ سینہ نبی ہے، حکمت کا ہے جو خزینہ وہ سینہ نبی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کے لیے قاری ثقیف رضا اعجاز سے ملتمس ہوں، قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت فرمائیں، اور آپ کا تعلق القرآن نمرہ اکیڈمی سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله، سبحان اللہ، سنة الله في الذين
خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ماشاءاللہ. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ماشاءاللہ. سبحان. وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بہت ہی پیارے انداز سے قاری ثقیف اعجاز قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے. دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم فرقان حمید کی برکت عظمت عطا فرمائے. انصب قریشی صاحب، آج ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہے؟ یہ تو آپ والا معاملہ ہے، آپ مجھے بتائیں گے آج کون ہے. آج ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم نعت تو سنیں گے، مگر میں چاہتا ہوں کہ آج آپ بھی کچھ نہ کچھ سنا دیں. اللہ اکبر. کوشش کرتے ہیں. جی جی. لیکن اس سے پہلے میں مہمانان کا تعارف کرواؤں. جی جی بالکل. ہمارے درمیان آج جو شخصیات موجود ہیں یقینی طور پہ آپ ان کے ناموں سے واقف ہیں، آپ ان کے کاموں سے واقف ہیں. اور میرے ساتھ جو موجود ہیں، آپ نائب صدر اس وقت حیدرآباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے، اس کے علاوہ فاؤنڈر ہیں آل لطیف آباد بزنس فورم کے، اور اس کے علاوہ آپ کی جو سماجی خدمات ہیں حیدرآباد میں وہ بھی قابل ستائش ہے. میرے ساتھ موجود جناب اویس خان صاحب، السلام علیکم سر. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ بتائیں سر؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان جو دوسری شخصیت موجود ہے، آپ چیئرمین ہیں آئرن اسٹیل مرچنٹ سب کمیٹی حیدرآباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے. اس کے علاوہ جنرل سیکریٹری ہیں آل حیدرآباد آئرن اسٹیل ایسوسی ایشن کے جناب مقصود احمد چوہان صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر خیریت سے آپ؟ اللہ کا کرم ہے. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ان کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے جناب علامہ ارسلان قادری صاحب، السلام علیکم. سر آپ خیریت سے ہیں؟ مزاج بخیر.
سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین کرام یہ تینوں شخصیات آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور روزانہ کی طرح بہت ساری باتیں ہمیں ان سے کرنی ہے. بہت سارے سوالات جو کہ آپ کے ذہنوں میں ہیں آپ کمنٹ باکس کے ذریعے ہم تک پہنچا سکتے ہیں, ہم ان سے وہ سوالات کریں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی سوال دین و دنیا کے حوالے سے آپ علامہ صاحب سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. کوشش ہوگی کہ اس کا بھی جواب لیا جائے. تو علی صاحب میں کوشش کرتا ہوں آپ میرا ساتھ دیں گے یقینی طور پہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا معاملہ ہو جائے گا. مجھے بڑی پسند آئی ایک نعت جناب زہیب اشرفی صاحب اس کو پڑھ رہے ہیں, انہوں نے پڑھی ہے اور زہیب اشرفی صاحب حیدرآباد کا ایک بہت بڑا نام ہے, حیدرآباد کا سرمایہ ہے اور انہی کا پڑھا ہوا ایک کلام جو میں پیش کر رہا ہوں. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سمتی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت, وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت, جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے. وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں, اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں, میرا رنگ جانے کو جی چاہتا ہے. اور ایک شعر جو شاعر لکھتا ہے کہ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کے ایسا مزہ ہے, اشارے میں آقا کے ایسا مزہ ہے کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. اور جہاد محبت کی آواز گونجی, جہاد محبت کی آواز گونجی, کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت, اجازت اگر دو تو جام شہادت
لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ کیا بات ہے بھی، ماشاءاللہ، اللہ کریم ہم سب کو دیار دیکھنا آمین۔ نصیب فرمائے۔ اچھا ماشاءاللہ آج ہمارے پاس بہت پیارے پیارے مہمان ہیں، جناب۔ کیونکہ ناظرین کرم رمضان ٹرانسمیشن کی نشریات کی یہ ہے رجحان، اس میں آتے ہیں روزانہ نئے نئے مہمان، کیونکہ آج ہیں ہمارے ساتھ محمد اویس احمد خان۔ واہ، اور ناظرین ایک بات اور بتاتے چلوں کہ لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں، ویسے بھی کہتے ہیں کہ کرم رمضان ٹرانسمیشن میں حافظ محمد علی بولتا ہے فٹافٹ، کیونکہ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا نام ہے حاجی مقصود احمد خان۔ جزاک یہ آپ بڑا کمال کام کر رہے ہیں۔ جب میں دیکھ رہا ہوں آپ کے برابر جو پھول رکھے ہیں یہ- یہ بڑھتے جا رہے ہیں، یہ آپ کی توفیقات ہیں ان پہ میرے خیال میں، بالکل یہ شفقت ہے۔ ہے نا؟ جناب علی، جناب اویس خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اب ذرا باتوں کی جانب آگے بڑھیں گے۔ اویس بھائی سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا رمضان المبارک کیسا گزر رہا ہے؟ اپنی ایک طرف جو آپ کی اپنی ذاتی مصروفیات، دوسری طرف یہ ماہ مبارک، تو کس طرح مینیج کر رہے ہیں سسٹم کو؟ رمضان کی آمد تو ایسی ہوتی ہے کہ ہم سب کو انتظار ہوتا ہے، اور اس کو جو پاکستان میں جس طرح رمضان گزارے جاتے ہیں، ہمارے اوورسیز پاکستانی زیادہ مس کرتے ہیں۔ اچھا، سارے ایونٹس مس کرتے ہیں، لیکن رمضان کی جو رونق پاکستان میں ہوتی ہے وہ ظاہر ہے ہمارے جو دور دراز دوسرے ملکوں میں ہمارے دوست بھائی بیٹھے ہیں وہ اس کو زیادہ مس کرتے ہیں۔ تو مجھے بھی جس طرح سب مسلمانوں کو اس کی بے تابی سے انتظار ہوتا ہے، اب جیسے جیسے گزرتا جا رہا ہے تو ہمیں پھر اس کے آنے کا انتظار رہے گا۔ لیکن ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ جس طرح رمضان میں ہم نے بچپن سے جو چیزیں دیکھی ہیں، جو رونقیں ہوتی تھیں، جو اس وقت کرائسس میں ہیں ہم لوگ، جو اکنومیکلی جو ہماری پوزیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے مارکیٹس میں مجھے وہ رش نہیں دکھ رہا، وہ رونقیں نہیں دکھ رہی، وہ ماحول نہیں دکھ رہا۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اور ظاہر ہے میں اس پہ کیا ہی بات کروں، بیٹھے ہیں ہمارے علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، آپ لوگ بات اس پہ کریں گے کہ مجھے، کیونکہ میں ایک تاجر رہنما ہوں تو میں اس حساب سے ہی بات کروں گا، لیکن صرف اتنا ہمیں کرنا چاہیے کہ میں اتنا ضرور بولوں گا کہ بڑی بڑی جگہوں پہ جا کے ہم NGOs کو یا کسی بھی چیزوں کو ہم دینے سے پہلے سب سے پہلے جو فرض ہے ہمارے رشتہ دار، بہن بھائی، پھر ہمارا پڑوس، پھر اس کے بعد نکل کے آتے ہیں ہم لوگ باہر۔ لیکن آج کل میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، لیکن آج کل سلسلہ کیا ہے؟ سلسلہ یہ ہے کہ جہاں پہ زیادہ فوٹو سیشن ہوگا، جہاں پہ زیادہ پذیرائی ملے گی، لوگ وہاں پہ جا کے کر لیتے ہیں، اور برابر میں ہی آپ کے چند لوگ وہ ہیں جن کو ضرورت ہے وہ اس تک نہیں پہنچ پاتے۔ رمضان الحمدللہ زبردست جا رہے ہیں اور روزے ظاہر رکھ رہے ہیں، لیکن ذاتی زندگی ہماری اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے۔ مصروفیات ہماری ظاہر بزنس فورم، پھر اس کے بعد چیمبر آف کامرس، پھر ہم نے یہ بچت بازار لگائے ہوئے ہیں، ان کو دیکھنا، ان کو لیڈ کرنا، لوگوں کو جس طرح آپ کا یہ سیٹ اپ چل رہا ہے، پروگرام چل رہا ہے، تو اس کے پیچھے ایک پوری کاوش ہے نا، بالکل ایسا ٹیم ورک ہے، 8-10 لوگ، 15-20 لوگ اس پہ چل رہے ہیں، لوگ بڑی آسانی سے دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ یا آپ کے سوشل میڈیا اس پہ موبائل پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے ہمارے جس طرح کام چل رہے ہیں اس پہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، ٹائم بھی جاتا ہے، سب کچھ جاتا ہے۔ تو مجھے تو گھر سے تو یہی سننے کو ملتا ہے، اور ظاہر ہے والدہ تو مطلب ہمیں سنا بھی دیتی ہیں، ظاہر ہے ہماری ماں ہے تو وہ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ یہ وقت گزر جائے گا تو گھر والوں کا، بچے پھر جو ہے نا آپ کو بولیں گے ہم کل کو ٹائم نہیں دے سکتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آج اگر کچھ ایسا عمل کر جائیں گے تو ہمارے بچوں کا ہی فیوچر اچھا ہوگا، اور ان کے ساتھ بھی نیک عمل ہوگا ہمارے جانے کے بعد بھی، اور اگر ہم رہیں گے تب بھی ہمارے آس پڑوس کے لوگ، ہمارے سرکل کے لوگ، ہم مطلب دیکھیں نا مقصد ہونا چاہیے۔ دنیا سے لوگ جاتے ہیں، آپ بھی جائیں گے، میں بھی جاؤں گا، کوئی جلدی جائے گا، کوئی بعد میں جائے گا، وقت کسی کا نہیں ہے۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ میں گھر جا کے آج سو پاؤں گا یا نہیں سو پاؤں گا، ایسے ہی آپ سب کے ساتھ ہے، لیکن ایک پہچان، ایک اپنی چیز کچھ ایسا کر کے جائیں کہ لوگ جانے کے بعد بھی آپ کو پازیٹیو انداز میں یاد رکھیں۔ تو یہ الحمدللہ رمضان اس طرح ابھی گزر رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے ہمیں تو، رمضان کی رحمتیں سبھی سمیٹتے ہیں تو ہم بھی سمیٹ رہے ہیں، مزہ بالکل ایسا ہی۔ اچھا اویس بھائی، ہم ابھی نا اپنی ٹرانسمیشن کے اندر بھی
روزانہ کی بنیاد پر ہم نے 2 مطالبات شامل کر لیے، میں ان پہ ہی بات کروں گا آپ سے. پہلا مطالبہ ہمارا ہے فلسطین کے معاملے کو لے کر. جو فلسطین میں اس وقت ظلم ہو رہا ہے، مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، تو ہم روزانہ کی بنیاد پر اس چینل کے توسط سے اپنے مہمانان کے ذریعے یہ پیغام دے رہے ہیں حکومت وقت کو کہ خدا را ان فلسطینی بہن بھائیوں کا سہارا بنے، ان کے لیے کوئی اقدامات کریں جو سرکار کر سکتی وہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم حکومت وقت کو چاہیے کہ اس چیز پر جو ہے وہ کام کرے. ہمارا یہ مطالبہ ہے روزانہ کی بنیاد پر. اور دوسرا مطالبہ کا نقصان بھائی موجود تھے ہمارے ساتھ، تو بڑا اچھا وہ مطالبہ دے کے گئے ہمیں کہ جو مساجد کے امام ہوتے ہیں، مؤذن ہوتے ہیں، یا جو حفاظ کرام ہوتے ہیں، وہ انہیں نا گورنمنٹ کوئی پروٹوکول نہیں دیتی، وہ گزیٹڈ آفیسرز نہیں ہوتے، ان کے لیے کوئی کمیشن نہیں ہوتا. تو ہمارا اب ڈیلی کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ ان امام حضرات کو، ان مؤذن حضرات کو، ان حفاظ کرام کو، ان علماء کرام کو کم از کم 16واں 17واں 15واں جو بھی حکومت وقت سمجھتی ہے ایک گورنمنٹ کسٹڈی دی جانی چاہیے، ایک گورنمنٹ کا پروٹوکول دیا جانا چاہیے. اور میرا یہ مطالبہ ہے تمام تر لوگوں کی جانب سے، حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم انتظامیہ کی جانب سے، کہ خدا را اس چیز پر بھی عمل کریں، اس چیز کو بھی اپنے نوٹس میں لے کر آئیں. اور حکومت وقت چاہے تو سب کام کر سکتی ہے، ان کے بس میں ہر چیز ہے. تو میری گزارش ہے آپ سے کہ خدا را اس چیز پر بھی فوکس کریں. اچھا ویسے بھائی میں ذرا ڈسکس کرنا چاہوں گا، چونکہ آپ نے بچت بازار کا ذکر کیا، تو شہر حیدرآباد میں ہم کچھ دنوں سے سن رہے ہیں، کچھ چہرہ گوئیاں چل رہی ہیں اس چیز کو لے کے کہ جو حیدرآباد چیمبر آف کامرس نے میئر حیدرآباد کے ساتھ مل کر جو بچت بازار لگایا ہوا ہے، جناب عالی اس میں تو ریٹوں میں کوئی ڈیفرنس ہی نہیں ہے. مطلب جو بازار میں دکان سے چیز مل رہی ہے وہی آپ لوگ دے رہے ہیں، تو پھر یہ حیدرآباد کے عوام آپ کو بس کیوں آئے گی؟ اچھا دیکھیں، یہ بڑی اچھی بات ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ جہاں کام ہوتا ہے وہیں باتیں ہوتی ہیں، تو ہمیں اس چیز کا کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ کوئی بات کر رہا ہے، کوئی پازیٹیو کر رہا ہے، کوئی نیگیٹو کر رہا ہے، لیکن تنقید برائے تنقید نہیں ہو، تنقید برائے اصلاح ہو. زندہ باد. آج میں آپ کے جو سی ای او صاحب ہیں آپ کے حیدرآباد نیوز کے، عزیر خان زئی، وہ بھی آج آئے ہوئے تھے وزٹ پہ، اور میں بحیثیت خود آج وزٹ پہ گیا ہوا تھا بازار کے. ہمارا جی ڈائریکٹر نیوز، تو وہ عزیر خان زئی جی وہ ہمارے ساتھ تھے وہاں پہ، انہوں نے بھی ساتھ وزٹ کیا. اب آپ جو پہلی بات کہہ رہے ہیں کہ ریٹس کی، ریٹس انہوں نے سارے چیک کیے میرے ساتھ، میں نے ایک ایک اسٹال وزٹ کیا ہے. اچھا ہم ایک چیز سمجھ لیں، پہلے تو ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہم والنٹیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم عوام کے پیسوں سے، ٹیکسز سے تنخواہیں نہیں لے رہے. ڈپٹی کمشنر حیدرآباد، میئر حیدرآباد یا ایچ ایم سی یا جو بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ اس چیز کے جواب دہ ہیں، ان کو جواب دینا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ پبلک سرونٹ ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے تو یہ والنٹیئری، کیونکہ پچھلے سال ڈپٹی کمشنر صاحب نے ہمیں اپروچ کیا، ان کے ساتھ مل کے ہم نے لگایا. اس سال میئر حیدرآباد کاشف خان شورو صاحب نے ہمیں اپروچ کیا، ہم نے ان کے ساتھ مل کے لگایا. انہوں نے ہمیں بولا کہ ہم آپ کو جگہ پرووائڈ کر رہے ہیں، ہم آپ کو ٹینٹس دے رہے ہیں، ہم آپ کو جو جو وہ چیزیں دے سکتے تھے انہوں نے دی، جو چیزیں ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کی. پھر انڈسٹریلسٹ جتنے تھے ہم نے ان کو لائن اپ کیا، ان کے ساتھ ہم نے بات کی کہ یار آپ ہمیں کتنا ڈسکاؤنٹ دیں گے، پھر اس کے بعد ہم کتنا ڈسکاؤنٹ آگے دے سکتے ہیں، ہم سبسڈی کتنی دے سکتے ہیں. کیونکہ ہم ڈیلی بیسس پہ وہاں پہ، اب میں یہاں ڈسکلوز نہیں کر رہا، لیکن آپ کے جو ساتھ ٹیم کے ہی ہمارے ساتھ لوگ تھے آج، تو وہ آپ کو اس بات کی بات بتائیں گے. کوریج وہ یہ پروگرام میرا خیال ہے آج یا کل میں چل جائے گا، لوگوں کو پتہ پڑ جائے گا. اب پہلا اسٹور میں نے وزٹ کیا آٹے کا. اب آٹے میں ڈسیبل جتنے بھی لوگ ہیں، ڈسیبل پرسنس جو ہوتے ہیں، 720 روپے کا آٹا ہے، ٹھیک ہے، ایک تھیلا. وہ ہم اس کو ڈسیبل پرسن کو دے رہے ہیں 350 روپے کا. کتنے کا؟ 350 کا. اچھا اب اگر ہم یہ بولتے کہ وہ آئے، بحیثیت خود آئے اور آ کے ہمیں دکھائے کہ ہاں بھائی آپ ڈسیبل ہو، پھر لے کے جائے، یہ اس پہ بھی تنقید کرتے لوگ کہ یار دیکھو لوگوں کو خوار کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں. ہم نے اس کے لیے آسان حل کر دیا ہے کہ آپ کا کوئی جاننے والا ہے، آپ کا کوئی بھائی ہے، بہن ہے، جو بھی ہے، اس کا NIC آپ لے کے آئیں اوریجنل، وہ ہمیں وہاں دکھائیں ہماری ٹیم کے بندوں کو، اور وہ دکھا کے آپ وہاں سے اس کا آٹا لے جائیں. اس کو تو ہم نے ریٹ بالکل ہاف کر دیے ہیں. یہ صرف ڈسیبل پرسنس کے لیے ہیں. اچھا باقی عام عوام کے لیے ہم نے 250 روپے 300 روپے سبسڈی آٹے کے تھیلے میں. چینی پہ 17 روپے سے 20 روپے kg. لیکن ہم نے ایک بندے کو، ایک جو بھی خاتون آتی ہے یا ضرورت مند آتا ہے، یا آپ بھی جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، اس کے لیے ہم نے 17 روپے سے 20 روپے پر kg پہ ہم نے سبسڈی دی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کی ٹیم ہمارے ساتھ آج موجود تھی اور وہ آج انہوں نے وزٹ کیا. مطلب میں یہاں پہ بات کاٹوں کہ جو آپ کو چینی مل رہی ہے مارکیٹ سے،
اس میں بھی آپ پہلے وہاں سے کمی کرا رہے ہیں پھر خود کم کر کے دے رہے ہیں. پھر ہم اپنی جیب سے دے رہے ہیں. ظاہر ہے چیمبر آف کامرس, میں آپ کو یہی تو بات بتا رہا ہوں کہ پچھلے سال بھی ہم نے یہ کیا تھا اور اس سال بھی ہم یہ کر رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ میں بات کہہ رہا ہوں, میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بڑا وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بچت بازار تو لگا ہوا ہے, آپ کا خادم, آپ کا بندہ بیٹھا ہے, آپ ان کو جب چاہتے ہیں کہ مجھے وہاں پہ بحیثیت میں خود آؤں تو میں وہاں آ جاؤں گا. میری ٹیم وہاں کام کر رہی ہے, ہماری سب کمیٹی چیئرمینس ہوتے ہیں ہر ادارے کے, تو وہ لوگ کام کرتے ہیں. ہم ہر جگہ ہم تو نہیں, ظاہر آفس وزٹس تو نہیں جاتے, لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو چیک اینڈ بیلنس کے لیے جائیں, وزٹ کریں. آج میں جا کے اس لیے وزٹ کر کے آیا تو میں بڑا خاصا مطمئن تھا. لیکن دیکھیں اب جو تنقید کر رہا ہے وہ تنقید کر رہا ہے, اگر میئر صاحب سے اس کا کوئی ایشو ہو یا انتظامیہ کے کسی بندے کے ساتھ کوئی ایشو ہو تو اس سے ہمارا کوئی کنسرن نہیں, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. انصب بھائی سیلاب تھا تو تاجر برادری نے, بزنس کمیونٹی نے نکالا. ہم نے یہ نہیں بولا انٹیریئر کے ہمارے بھائی ہیں وہ, کہ انٹیریئر کے جتنے نمائندے جیتے ہیں اپنا یہ ایم پی ایم این ایس بنے وہ آ کے ان کو نکالیں. ہم نے یہ بات نہیں کی. حیدرآباد تو نہیں ڈوبا تھا, کراچی تو نہیں ڈوبا تھا. کراچی حیدرآباد دونوں شہر کے تاجروں نے دل کھول کے ٹرک روانہ کیا. میں آپ کو یہ بات, کیونکہ میں نے اپنے ہاتھ سے کیا یہ کام, اور آپ کی حیدرآباد نیوز نے ہر پروگرام کی, ہر ہمارے جانے کی جس شہر جاتے تھے وہ کوریج کرتے تھے. اور وہ کوریج ہم صرف اس لیے کرتے تھے ہم لوگوں کو دکھائیں پازیٹیو انداز میں کہ ہم کام کر رہے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کسی کا چہرہ ہم لوگ نہیں دکھائیں, کہ چہرہ میں آپ کی ٹیم کے لوگوں کو کہتا تھا بلر کر دیں, لیکن لوگوں کو پتہ پڑنا چاہیے. لیکن آج پھر میں وہی بات کہہ رہا ہوں, بچت بازار لگانے کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہے, نہ ہم کسی سے بندھے ہوئے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم یار وہاں پہ لاکھوں روپے روز کے ایک طریقے سے ہم اپنی جیب سے دے رہا ہے چیمبر آف کامرس. تو پریزیڈنٹ صاحب نے, عدیل صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی واضح پالیسی دی ہے, اور اس طرح کی جس طریقے کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں نا جس میں پیسوں کا لین دین ہوتا ہے تو وہ مجھے ضرور اس میں انوالو کرتے ہیں کہ آپ چیک اینڈ بیلنس رکھو. ٹیم کے ساتھ آپ نے ان پہ نظر رکھنی ہے, کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے. وہ ان کی کرم نوازی انہوں نے یا بھروسہ ہے ان کا مجھ پہ, تو وہ ہم لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں, اب وہاں کیا بزنس کمیونٹی آ رہی ہے کیا خالی, یار وہاں آ رہے وہ لوگ ہیں جو اتنی دور پیدل چل کے وہ 40 روپے 2 کلو چینی پہ بچا کے جائے گا, 250 روپے آٹے کے کٹے پہ بچا کے جائے گا, اور جو دالیں چینی اور چاول لے کے جا رہا ہے وہ سب چیزوں پہ وہ اگر 1000 روپے بھی بچا کے جا رہا ہے نا ایک دن میں, تو وہ اس کے لیے انف ہے یار. میں سمجھتا ہوں اس کے لیے تو فائدہ ہی نا. اور ہم لوگ ایک بندے کو تو ہم لوگ سبسڈی نہیں دے سکتے نا, ہم تو سب زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے لوگوں کو, تاکہ ہم زیادہ لوگوں کو کور کر سکیں. تو دیکھیں نا انصب بھائی, آپ یا میں نہیں جائیں گے وہاں پہ, کیونکہ ہم لوگ خرید لیتے ہیں ساری چیزیں, یہ ہم مارٹ سے آرڈر کر دیتے ہیں, بیٹھ کے ہم 50 روپے 100 روپے ڈیلیوری چارجز دے دیتے ہیں اور گھر پہ آ جاتی ہے. لیکن جس کے لیے 1000 روپے معنی رکھتے ہیں نا یار, میں ادھر سے دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کے. اور ایک چیز یہ بھی سوچنی چاہیے کہ ہم لوگ جو گاڑیوں میں آج یہ رمضانوں میں نہیں, یہ سیزن والے جو نکل جاتے ہیں, سیزن والے جو نکلتے ہیں ان پہ تو آپ نے بالکل نہیں دینا ہے. جن کا آپ کو پتا ہے, آپ نے اس پہ اسکروٹنی کی بھی ہو کہ ہاں یار یہ بندے ہیں, ان کی آپ نے شارٹ لسٹ کر کے یار ان کو ہم نے جو نا مستفید کرنا ہے. تو کوشش کر رہے ہیں. تنقید اگر کوئی کر رہا ہے تو میرا اس سے کچھ نہیں جائے گا, چیمبر کا اس سے کچھ نہیں جائے گا, کیونکہ چیمبر کے اوپر کوئی دانت تو نہیں لگ رہا اسے. ہاں اگر میئر صاحب سے کسی کی کوئی بھی معاملات ہیں اور میئر صاحب کہیں غلطی پہ ہیں, ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ آپ روزے کے بعد بھی اس کو کنٹینیو کریں. بھائی کیسے کریں یار, 30 بندے ہمارے, 25 سے 30 لڑکے ہمارے, لڑکیاں وہاں پہ کام کر رہے ہیں, والنٹیئر کام کر رہے ہیں. وہ بھی ہم سے کچھ نہیں لے رہے, ہم ان کو ظاہر ہے جو ان کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. یار ان کا بھی تو روزہ ہوتا ہے یار, وہ روزہ نہیں کھولیں گے گرمی میں دھوپ میں, وہاں لائٹ بھی نہیں ہے, وہاں پنکھے بھی نہیں ہیں یار, دھوپ میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ گرمی میں. آپ کی ٹیم نے وزٹ کیا ہے نا, انہوں نے پیکج بنایا ہے, تو وہ میرا خیال ہے وہی آج کل میں چلے گا. جب بھی آپ لوگ چلائیں گے اس کو, تو وہاں پہ لائٹ نہیں ہے, چیزیں نہیں ہیں, اور وہ اپنے گھر جا کے کم سے کم سارا دن وہاں خوار ہونے کے بعد, لیکن ان سے بھی ہم جب بات کرتے ہیں ان کا مورال بڑھانے کے لیے ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اپریسیشن ضروری ہے, تو وہ اس پہ بڑا وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ چلو یار ہماری محنت وصول ہو گئی. تو اس پہ کریڈٹ میں دینا چاہوں گا ہمارا سب کمیٹی کا چیئرمین ہے عریف خان نا. فیئر اینڈ ایگزیبیشن, جتنے بھی ہمارے ایگزیبیشنز لگتے ہیں تو ہم اس کی ذمہ داری لگاتے ہیں. اسے مقصود چوہان بیٹھے ہیں آئرن اینڈ اسٹیل مرچنٹ کے, آئرن اینڈ اسٹیل مرچنٹ سے جو بھی ریلیٹڈ کام ہوگا ہم ان کی طرف بھیجیں گے کہ یہ, اگر ہمارے چیئرمین سے کام نہیں ہوتے تو پھر ہم اپر باڈی بیٹھی ہے, ہم اس کو پھر خود ہی دیکھ لیتے ہیں. تو الحمدللہ
آج میں 99% مطمئن تھا. ہاں میں یہ بات بولوں گا, فروٹس پہ کچھ بات ہو رہی تھی کہ فروٹ کے ریٹ کچھ ہمیں جو ہے نا سمجھ نہیں آیا, تو وہ ہماری مارکیٹ کمیٹی ہے, مارکیٹ کمیٹی سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لگا لیں, کیونکہ ہم لوگ فروٹ سبزی تو خرید کے لا کے بیچیں گے نہیں یار. ہم نے بات کی چینی کی, چینی پہ ہم 17 روپے جیب سے بھر رہے ہیں کے جی پہ, ٹھیک ہے ہم بھر رہے ہیں کوئی بات نہیں. اسی طرح ہم لوگ آٹے پہ بھر رہے ہیں, اور ڈسیبل پرسن کو جو دے رہے ہیں وہ تو ہم اچھا خاصا دے رہے ہیں کہ چلو یار ان کو وہ اسپیشل ہے نا, ظاہر ہے ان کے لیے کوٹا, جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے علماء کرام کے لیے اور سب کے لیے کوٹا ہوتا ہے, تو ان کے لیے کوٹا ہونا چاہیے. اور ہمارے ملک میں یہ بدقسمتی سے یہ بات ہے کہ علماء کرام کو, مسجد کے ہمارے مؤذن صاحبان کو, امام صاحبان کو اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا. ہم جو ٹیوشن پڑھانے والے بچے کو, جو ہمارے ٹیچر ہوتے ہیں, ان کو ہم 10-10 ہزار 20-20 ہزار روپے پر سبجیکٹ پے کر رہے ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصل میں ہم نکل غلط گئے. اچھا ہماری گاڑی ٹریک پہ آئی, لیکن وہ جانی تھی کراچی, وہ نکل گئی نواب شاہ. تو وہ اب سین یہ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ, میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں, ہم لوگ جو نا الٹی سندھ میں نکل گئے. تو یہ اس کو سیدھا کرنا پڑے گا, لیکن اب امید ہے کہ اللہ پاک کوئی ایسا سلسلہ بنائے, اور ہم اپنی ٹیریٹریز میں کام کر رہے ہیں. اور اگر کوئی دوست ہمارے جن کو اس سے پریشانی ہے بچت بازار سے, تو مجھے وہاں پہ مدعو کرے, اور میں ضرور آؤں گا. اور کہیں اگر ہمارے بندوں کی, ہمارے لوگوں کی خامی ہوگی, ہماری ٹیم کی کہیں خامی ہوگی, اس کو بھی دور کریں گے انشاءاللہ. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ لوگوں کو دکھتی ہے خامی تو نشاندہی کریں. بالکل نشاندہی, اور امید ہے کہ اویس بھائی اور پوری ٹیم جو ہے وہ اس پر کہیں نہ کہیں ایکشن ضرور لیں گے, 100% لیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. مقصود صاحب آپ بھی دینے پاؤں گا سر, آپ جو ہے وہ چیمبر آف کامرس کے اندر اسٹیل اور آئرن مرچنٹ کی سب کمیٹی کے چیئرمین ہیں. اچھا, مکانات کی تعمیرات اور دیگر معاملات میں ہم دیکھتے ہیں بڑا اضافہ ہوا ہے نا ہمارے یہاں پر, لیکن یہ بھی دہائی آتی ہے کہ بھائی مہنگا ہو گیا, سب کچھ مہنگا ہو گیا. تو آپ لوگ کس قدر کام کر رہے ہیں, کس حد تک کام کر رہے ہیں اپنے شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے سر؟ ایسا ہے کہ سوال آپ نے کیا, تھوڑا سا اس کا جواب آپ کو میں اسے دینا چاہوں گا. ہمارے پاس جو مارکیٹ میں پروڈکٹس جو سیل ہوتی ہیں اس میں سریا ہے, گارڈر ہے, ٹیئر ہے, چادر ہے, اس کے علاوہ کورگریٹڈ شیٹس وغیرہ ہیں, ہارڈ ویئر کا سامان ہے. ہمارے پاس اس وقت جو قیمتیں ہیں نا لوہے کی, وہ آسمان کو چھو رہی ہیں. اس کی وجوہات ہیں, ہمارے پاس جو ہماری کرنسی ہے پاکستانی روپیہ ہے, وہ اس کی گرا قدر جو ہے نا مسلسل گرتا جا رہا ہے, ڈی ویلیو ہو رہا ہے. تو باہر سے یہ تمام چیزیں امپورٹ ہو کر آتی ہیں, تو امپورٹ ہوتی ہیں تو اس کو کنورٹ کرتے ہیں ڈالر میں. ڈالر جو ہے اس وقت پاکستانی روپے پر حاوی ہے. تو تمام لوگ جو زیادہ تر پاکستانی جو ہے اکثریت میں غریب لوگ ہیں, تو وہ لوگ تو مکانات بنانے سے قاصر ہیں. حکومت نے بھی اس وقت تک تو حیدرآباد میں کوئی ایسی پلاننگ یا ایسا کوئی ٹاؤن یا ہاؤسنگ سوسائٹی اعلان نہیں کیا تھا. تو وہ گلستان سرمست کا علاقہ تھا, وہ بھی وہاں پلاٹنگ کی شکل میں تھا. تو یہ کام تو گورنمنٹ کا ہے کہ وہ ان کو چاہیے کہ سوسائٹی وغیرہ بنا کر مکانات لوگوں کو سستے قیمتوں پہ سبسڈی کے ساتھ دے, تاکہ دکاندار جو ہے ان کا بھی کاروبار چلے, تو ہمارے ساتھ ساتھ سیمنٹ والوں کا بھی کام چلے. تو بہتر ہوگا گورنمنٹ اس معاملے میں نا سنجیدہ ہو کر دیکھے. سر آپ لوگ کی پروگریس کیا ہے, آپ لوگ کس حد تک کام کریں؟ ہماری پروگریس تو ہمارے پاس تو دکاندار ہے, دکاندار جو اپنی چیز کو اپنی خرید کر لے کر آئے گا تو اپنا نفع رکھ کے دے گا. تو ظاہر سی بات ہے وہ کہاں تک اپنا نقصان کرے گا. تو دکاندار تو کمانے کے لیے بیٹھا ہے, نقصان تو نہیں کرے گا. تو دکاندار کو اگر حکومت پاکستان کوئی رعایتی سبسڈی دے تو وہ بھی ہو سکتا ہے پھر اپنے کسٹمر کو دینے کی پھر اس سے بھی امید رکھیں آپ. صحیح ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ جو چیمبر آف کامرس میں یہ اسٹیل اینڈ آئرن مرچنٹ ہے, بیسیکلی سب کمیٹی بنائی گئی ہے, اس کا جو کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, کیوں بنائی گئی ہے؟ یہ کمیٹی بنانے کا مقصد تھا, ہمارے جو آفس بیئر ہیں دل بھائی, نجم بھائی, اویس بھائی, جو لوہا مارکیٹ ہے پچھلے جو اتوار گزرے ہیں اس میں اس کی کوئی کسی بھی قسم کی رہنمائی نہیں تھی. وہاں بڑے مسائل تھے, مسائل میں ہیسکو کے حوالے سے مسائل تھے, ایف بی آر ایک ڈپارٹمنٹ فیڈرل اس کے حوالے سے مسائل تھے, بلدیات کے معاملات کافی پیچیدہ تھے. تو وہاں یہ کمیٹی بنانے کی ضرورت پڑی
اس لیے تھی تاکہ وہاں کے مسائل کو حل کیا جائے. وہاں کا ایک نمائندہ چیمبر سے ایک مختص کیا گیا, وہ جسے اس کمیٹی کی جو ہے چیئرمین شپ مجھے دی گئی تاکہ میں لوہا مارکیٹ کے مسائل کو حل کر سکوں, اور کافی حد تک ہم نے ان مسائل کو حل کیا. جیسا کہ ہمارے ہیسکو کے جو مسائل تھے جس میں سب سے بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا ہمارے ٹرانسفارمر, جو ہمارے پاس مارکیٹ میں جو کام کرنے والے ان کا زیادہ تر جس چیز پہ ڈپینڈ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں الیکٹریسٹی پر. وہاں ویلڈنگ کا کام زیادہ ہوتا ہے بنسبت ٹریڈنگ کے, تو وہاں پر مشینریاں کچھ ایسی لگی ہوئی ہیں جس میں لیتھ مشینیں ہیں, جس میں شیئرنگ مشینیں ہیں, کچھ مشینری ہیوی مشینری پاور پریس لگے ہوئے ہیں, تو انہیں لوڈ چاہیے. وہ لوڈ ہمارے ٹرانسفارمر جو مارکیٹ میں لگے ہوئے تھے وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے. ہمیں ان میں ایڈیشنل ٹرانسفارمرز کی بہت زیادہ ضرورت تھی. تو الحمدللہ ہم نے تقریباً 13 ٹرانسفارمر جو ہے مطالبہ کیا تھا عدیل بھائی سے کہ اس مسئلے پہ جو ہے نا غور کیا جائے. تو ہیسکو چیئرمین سب کمیٹی ہیں اکبر دورانی صاحب, انہوں نے محنت کی, میں بھی اس میں شامل تھا. عویس بھائی کی بڑی محنت ہے, تو ہمیں وہاں ایڈیشنل ٹرانسفارمر ملے مارکیٹ میں. ہمارے دکاندار جو بنانے کا کام کرتے ہیں, مینوفیکچرنگ کا کام کرتے ہیں, انہیں بڑا ریلیف ملا. ایڈیشنل ٹرانسفارمر ہفتے سے لگ رہے ہیں, تقریباً 4 سے 5 لگ چکے. اس کے علاوہ جو ہے ٹرانسفارمر جن کی حالت بوسیدہ تھی وہ نئے یعنی تنصیب ہو گئے. کیبل جو ہے مارکیٹ میں کافی خستہ حالت تھی. جو ہیسکو کی کیبل لائن جو ڈلی ہوئی ہے 11,000 کی جو لائن ہے اس میں سے جو ٹرانسفارمرز کو دی گئی ہیں ان کی LTM وغیرہ چینج ہوئی ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ کافی اچھی طرف جو ہے نا حل ہونے جا رہا ہے. پھر اس سے لوڈ مینجمنٹ کا مسئلہ تھا. لوڈ مینجمنٹ ہم نے ان کو کافی دفعہ ریپیٹ کرتے رہے. ہیسکو سے ہماری میٹنگیں بھی ہوئی, تو AC صاحب سے بھی ہوئی. XCN جو ہے ہم سے متواتر جو ہے کوآرڈینیشن میں رہے. تو اب یہ ہے کہ لوڈ مینجمنٹ کے حوالے سے مسلسل ہم بار بار ان کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. تو کچھ حد تک تو لوڈ مینجمنٹ کا ایک مسئلہ رہتا ہے. دیکھو مسائل تو متواتر بڑھتے رہیں گے, تو ان میں کئی مسائل ایسے ہیں جو جلدی حل ہو جائیں گے, کچھ دیر سے ہوں گے نا. ہم تو کوشش کر رہے ہیں. اور بلدیات کے حوالے سے ایک مسئلہ ایسا تھا ہماری مارکیٹ میں کہ 35 سال ہو گئے تھے مارکیٹ کا جو روڈ ہے نا بڑا خستہ حال تھا. وہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا تھا. اگر کوئی بائک پہ جا رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کے گردے تو فیل ہو گئے. تو وہ روڈ بنا, اس کا کریڈٹ سارا جو ہے اس وقت کے جو سٹنگ MNA تھے ان کو جاتا ہے. انہوں نے ہماری بات رکھی, ہمیں اس میں انہوں نے اپنے شراکت داری کے ساتھ بالکل برابر سمجھتے ہوئے ہم سے پوچھا انہوں نے کس طرح سے کام کرنا ہے. انہوں نے اس کام کو کروایا. کام وہ پہلا اور واحد روڈ تھا جو RCC کا حیدرآباد میں ہماری مارکیٹ میں بنا تھا, جس میں امریلی کا انہوں نے پروڈکٹ یعنی کہ سریا استعمال کیا تھا. اور اس کے علاوہ ہماری جو اپنا جو ابھی بلاک وائز جو روڈ بن رہے ہیں پیور کے, اس مختلف روڈس وہ انہوں نے بنوائے. اس کے ساتھ ساتھ جو سیوریج سسٹم تھا اس کو بہتر کرایا. تو بلدیات کے حوالے سے یہ تو کافی اچھی پیش رفت ہوئی. سندھ سولڈ ویسٹ مینجمنٹ کا عملہ جو ہے ہماری مارکیٹ میں باقاعدگی سے صفائی کے لیے آتا ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں آیا کرتا تھا. چل یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے علاقے میں کام ہو رہا ہے یا آپ کی مارکیٹ میں کام ہو رہا ہے, ورنہ جو شہر حیدرآباد کا انفراسٹرکچر ہے نا سر وہ تباہی کا شکار ہے. لیکن کم از کم چلے کہیں کام ہو رہا ہے, یہ پازیٹیو وائبز ہمیں آ رہا ہے. جی ایک اور میں آپ کو اس کے حوالے سے آپ نے پوچھا سب آئرن مرچنٹ سب کمیٹی جو ہے بنانے کی وجہ کیا تھی. اس کی وجہ یہی تھی ہم نے لوہا مارکیٹ کے جو مسائل چلتے آ رہے تھے ان کو حل کرانا تھا. وہ عدیل بھائی نے جو ہمیں اس قابل سمجھا, مجھے اس قابل سمجھا. یہ ایک مسئلہ تھا ہمارے پاس مارکیٹ میں کسی بھی قسم کی ٹرانزیکشن کے لیے ہمیں دور دراز علاقوں کو جانا پڑتا تھا, بینک ہمارے نزدیک نہیں تھے. ہم نے وہ مطالبات بھی رکھے. ابھی حال ہی میں ایک بینک جو ہے ہماری مارکیٹ سے نزدیک ہے, اس کو میں نے خود جا کر کے افتتاح کیا ہے. تو ہم نے تو کام کرنا ہے مارکیٹ کی اجتماعیت جو معاملات ہے اجتماعی ان کے معاملات کو لے کے چلنا ہے. انفرادی کوئی میرا اپنا مسئلہ تو نہیں ہے. میں جو چنا گیا ہوں اپنے مارکیٹ کے آئرن کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے چنا گیا ہوں. ان کے لیے احساس دلانا ہے کہ آپ کی مارکیٹ کا کوئی نمائندہ ہے, چیمبر سے آپ کو نمائندہ دیا گیا ہے. میں بحیثیت ایک نمائندگی اپنے ایک پریزیڈنٹ کی کر رہا ہوں, وہاں پر ان کو احساس دلا رہا ہوں کہ چیمبر آپ کے ساتھ ہے, ایفیلیشن آپ کے ساتھ رہے گی, میری صورت میں رہے گی. مجھے فخر اس بات کا ہے کہ یہ کام مجھے سونپا گیا. میری ٹیم اس میں 9 رکنی ایک ٹیم بنی, وہ میرے ساتھ کام کرتی ہے. وہ مسلسل کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمارے اور
کئی مسائل ہیں جو حل ہونے جا رہے ہیں اور ان قریب ہوں گے انشاءاللہ. میں تو چاہوں گا علی صاحب کہ پھر حیدرآباد چیمبر آف کامرس ایک کام کرے, ہر یونٹ کی کمیٹی بنا دے تاکہ کم از کم حیدرآباد کے جو 12 یونٹ ہے ان میں تو کام ہو ہی جائے گا کم از کم. جناب علی نقشبندی صاحب سماخہ کون موجود ہے آج موجود ہیں جناب اعظم رضا قاری صاحب. ماشاءاللہ. تو کیوں نہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل, آپ لگ بھی بہت پیارے ہیں ماشاءاللہ, میچنگ کر کے آتے ہیں نا جو ماشاءاللہ بہت پیارے لگتے ہیں. بس یہ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے یہ میرے اپنی چیزیں ہیں کہ کوئی سمجھے کہ کوئی چینل دے رہا ہے, کوئی الحمدللہ یہ میری اپنی. اور ایک بیچارہ 3 سال پہلے کسی کو تکلیف تھی, وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے, پتہ نہیں وہ کہاں ہے کہاں نہیں, ہم تو اس کے لیے دعا کرتے. اس کو بڑی پرابلم تھی کہ محمد علی ایسے سوٹ پہنتے. ارے بھائی پہنتا میں اپنے پیسے میں, تجھے کہا کی تکلیف. ہم تو کریں گے بات کھری, بھلے چائے لگے جس کو مرچیں ہری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب موجود ہیں جناب اعظم رضا قاری صاحب, حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں, میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں, میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں. اس محفل کے تو فیل ہم پہ کر دیا کرم, سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ. لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا, لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا. دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا, دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا. کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے, کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا, اپنے محبوب کا امتی کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ. اور میرے شاہ مدینہ کی کیا بات ہے, ان کے در سے ملی ہم کو خیرات ہے. میرے شاہ مدینہ کی کیا بات ہے, ان کے در سے ملی ہم کو خیرات ہے. صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے, ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا ہی خوبصورت انداز اور آواز میں اخوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے. ناظرین کرام, یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا, ہم موجود ہیں اور بہت ساری باتیں بھی, اویس بھائی موجود ہے, مقصود صاحب موجود ہے, لمحہ صاحب موجود ہے اور بہت ساری باتیں کرنی ہے. علی نقشبندی صاحب موجود ہے, چھوٹا سا وقفہ لیں گے, واپس آتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے, دیکھتے رہیے کرم ہے رمضان. نسوا بیوٹی کریم پلس سیرم آپ کے جلد کی کرے مکمل حفاظت. نسوا بیوٹی کریم آپ کے چہرے اور ہاتھوں کو رکھے ٹون 1. نسوا بیوٹی کریم آپ کے جلد کو بنائے سافٹ اور گلوئنگ. اب سے نسوا. NIP all products.
शादी की पहली सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी, लेकिन सिर्फ मुबारक से काम नहीं चलेगा। मेरा गिफ्ट। गिफ्ट? ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। वाओ, अपना घर। हमारा घर, ज़यान रेजिडेंसी। इस महंगाई के दौर में अपना घर बनाना हुआ एक ख्वाब, और इस ख्वाब को हकीकत के रंग दिए क्लासिक बिल्डर्स ने। ज़यान रेजिडेंसी फतेह चौक हैदराबाद से चंद किलोमीटर के फासले पर, टंडो फजल रोड, सेरी शहर से मुत्तसिल। 80-120 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट और फार्म हाउसेस, 40 फीट के वसी रोड पर, पार्क, स्कूल, चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड, डिस्पेंसरी और मस्जिद जैसी बुनियादी सहूलतों से आरास्ता। पानी, बिजली और गैस की सहूलियात पहले से ही मुयस्सर। तरक्याती काम तेजी से जारी। टाउन प्लानिंग और म्यूनिसिपल कमेटी हैदराबाद से मंजूर शुदा। स्कीम का अपना मेन गेट, बाउंड्री वॉल और स्पेशल सिक्योरिटी। ज़यान रेजिडेंसी। और तुम्हें पता है, बुकिंग सिर्फ 50,000 रुपए से। वाओ, फिर तो मम्मी डैडी को भी अपने बराबर में घर लेके देंगे। तो फिर देर किस बात की? आज ही अपनी फैमिली के साथ इस प्रोजेक्ट में प्लॉट बुक करवाएं और अपने ख्वाबों को दें हकीकत का रूप। ज़यान रेजिडेंसी, आपके ख्वाबों की ताबीर। अ प्रोजेक्ट ऑफ क्लासिक ग्रुप, बिल्डिंग पाकिस्तान। करम है रमजान, करम है रमजान। निस्वा ब्यूटी क्रीम प्लस सीरम आपके जल्द की करे मुकम्मल हिफाजत। निस्वा ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे और हाथों को रखे टोन 1। निस्वा ब्यूटी क्रीम आपके जल्द को बनाए सॉफ्ट और ग्लोइंग। अब से निस्वा। NIP all products. रमजान करम है रमजान, रमजान करम है रमजान, करम है रमजान। रमजान नशीयात करम है रमजान में, और आप सुन रहे हैं कि बहुत जबरदस्ती गुफ्तगू चल रही है। अली भाई क्या कहेंगे गुफ्तगू? जनाब गुफ्तगू आज दोनों मेहमान शानदार जानदार, कल भी माशाल्लाह जो मेहमान थे उनको हम अच्छा, मैं समझ रहा हूँ आप भी कोई शायराना किताबें पढ़कर आए आज? नहीं हजरत, बस ये जो मुस्कुराहट है ना आपकी, छोटी मोटी शायरी कर लेते हैं हजरत का। हम कहाँ सागर, हम कहाँ हैं, आप कर सकते हैं शायरी। जनाब कोई खूबसूरत सा शेर कोई आप भी सुना दीजिए। कभी सुनाएंगे फिर इंशाल्लाह। लेकिन आज जो आपके जो ये लफाजियां मिल रही है ना, ये या तो लफाजी का कमाल है या फिर सही। आज जिस तरह माशाल्लाह आप तैयार भी होकर आए, बेगम साहिबा ने आपको कोई अल्लाह हो गई, माँ की दुआ लेकर आता हूँ। और बेगम की बेगम का तो साथ है ही ना हजरत। और माशाल्लाह ये जो आप जितना कुछ देख रहे हैं, दोनों साहिबान और हमारे हैदराबाद न्यूज़ की पूरी टीम, बिलखुसूस ये हैदराबाद न्यूज़ वो है और उज़ैर खान ज़ई, ज़ुहैब लतीफ़ नियाज़ी साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने हैदराबाद में ऐसे ऐसे हीरो को तराशा है कि जो आज मुख्तलिफ TV चैनल्स पर और मुख्तलिफ जगहों पर मुझ समेत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर अपने किरदार अदा कर रहे हैं। और हैदराबाद न्यूज़ और हैदराबाद न्यूज़ की इंतज़ामिया के लिए उज़ैर खान ज़ई, ज़ुहैब लतीफ़ नियाज़ी साहब के लिए दुआ करें। बिल्कुल ऐसे ही नाज़रीन कराम, और रोज़ाना की बुनियाद पे हरी नशबंदी साहब जो है वो आपके साथ मौजूद होते हैं, हमारे साथ मौजूद होते हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का, बिलखुसूस ग्लेमर पेंट्स, करोना पेंट्स, अल मदीना फ्लोर मिल्स, हाजी महफूज शीरमाल हाउस, लासीफा ब्रांड, निज़वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स, जेटली कमोडिटीज, ज़यान रेजिडेंसी, और हमारे लिए सैरी का इंतजाम करते हैं जनाब बेग ग्रुप, पर्ल फार्म हाउस और रूफ टॉप रेस्टोरेंट। तो मैं तमाम स्पॉन्सर्स का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं रोज़ाना की मेरा दुआ भी कर रहा हूँ
کہ زیان ریجنسی کے اندر آپ کو مدرسے کی جگہ مل جائے. آمین ثم آمین. بہت اچھی جگہ ہے, بہت اچھی پلاٹنگ اسکیم ہے ان کی. اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ رمضان میں ایک خصوصی ڈسکاؤنٹ آفر بھی دے رہے ہیں کہ 80 گز کے پلاٹ پہ 1 لاکھ روپے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 120 گز کے پلاٹ پر جو ہے وہ یہ دے رہے ہیں 1.5 لاکھ روپے کی جو ہے نا وہ چھوٹ رمضانوں میں. تو یہ بہت اچھی اسکیم ہے اور بہت زیادہ. اور جو لوگ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو وہ سہیل میمن صاحب سے جو رابطہ بھی کر سکتے ہیں, مینیجنگ ڈائریکٹر ہے وہ اس پورے سسٹم کے. تو جناب علی پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہے وہ سہیل میمن صاحب, تو آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. جناب اویس بھائی آپ کے دوبارہ آؤں گا, ماشاءاللہ کمنٹ سیکشن ہمارے پاس آج بھر رہا ہے. میں ذرا یہاں بھی تھوڑا سا نظر مار لوں. حیدرآباد کے 2 ہی ہیرو ہیں, اویس خان, دوسرا جناب عرفان شیخ, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اویس خان نمائندے یہ بزنس کمیونٹی کے ہیں, ہر کام ہر کسی کے آتے ہیں. جاوید حفیظ صاحب کہہ رہے ہیں جیسا کہ جب سیلاب آیا تو فلڈ ریلیف اور کرونا وائرس میں لوگوں کو راشن دیا, مسجدوں میں اسپرے کروایا, اللہ مبارک ان کے ادارے کی 10 روزہ تراویح کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. اچھا مجھے اس پہ بتائیے گا, میں ذرا یہاں کمنٹ کو رک کے آؤں گا. کل ایک میرے پاس کمنٹ آیا ہوا تھا کہ بزنس فورم جو ہے وہ 10 روزہ تراویح کرواتا ہے, لیکن جہاں پہ جو ٹاؤن کمیٹی ہے میرے خیال میں, جو بلدیہ, وہ صفائی کا اہتمام نہیں کرتی میرے خیال میں. تو اس پر ذرا مجھے بتائیے گا کیا معاملہ ہے. یہ 10 روزہ تراویح کا اہتمام, ظاہر ہے بزنس کمیونٹی جو ہوتی ہے شروع کے 10 روزے وہ کر لیتی تراویح, تاکہ پھر اس کے بعد وہ اپنے کاروبار میں لگ جاتی ہے, بزنس میں لگ جاتی ہے. ظاہر ہے پھر 10 روزے کے بعد ہی بزنس تھوڑا عروج پہ آتا ہے. تو یہ ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سلسلہ, مطلب کم افراد پہ ایک سلسلہ شروع کیا. الحمدللہ ہماری جو پوری ٹیم, عرفان شیخ, یاسین آفریدی, یہ 2 لوگ اس پہ بڑی محنت کرتے ہیں. پھر حماد درانی اور حیات کھٹک ہو گئے, وہاب قائم خانی وغیرہ, یہ جتنے ہمارے ٹیم کے لوگ ہیں, فیضان, عریب, سب اس پہ بڑا کام کرتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سلسلہ ہم نے شروع کیا. الحمدللہ ہر سال یہ بڑھتا گیا. اچھا ہمیں بھی نہیں پتہ پڑا, ہم بھی اس کو بڑھاتے رہے. تو مجھے جو کل انہوں نے بتایا کہ پرسوں مجھے بتایا کہ ابھی تک ہم لوگ کسی تراویح میں لب شیری دیتے ہیں, کسی میں شاہی ٹکڑے کھلاتے ہیں, تمام جگہ بتا دیتے. یہ لطیف آباد ٹاؤن آفس ہے, وہاں پہ یہ ہوتی ہے 10 روزہ ہوتی ہے. کل ختم قرآن بھی ہے اور وہاں بڑا اہتمام کیا گیا ہے, وہاں پہ کھانے کا اور ہر چیز کا. اچھا ایک میں آپ کو بتاؤں, صرف یہ وہاں نہیں کرواتے ہم اہتمام. میرا ایک جم ہے, باڈی بلڈنگ کلب ہے, وہاں پہ بھی میں 10 روزہ تراویح کرواتا ہوں, اور اس کا بھی ختم قرآن پرسوں وہاں پہ ہم لوگ کروائیں گے. یہ ہمیں دن الگ الگ رکھنے ہوگا. اچھا یہ تو چلے ایک چیز سامنے آ جاتی ہے, اسی طرح ہم اور مختلف جگہوں پہ بھی کرواتے ہیں جتنی اللہ پاک ہمیں توفیق دیتا ہے. وہاں پہ میری ٹیم نے مجھے بتایا کہ ٹاؤن کے کچھ جو بھی وہاں کے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, ان کو ہم نے کہا کہ آپ کم سے کم صفائی کروا دیں, مچھروں کے اسپرے کروا دیں, کیونکہ چاروں طرف جھاڑیاں ہیں, گراس ہے, مچھر ہوتے ہیں نا یار, اور ٹائم زیادہ لگتا ہے تراویح میں. تو وہ مچھر آج کل آپ کو پتا ہے ڈینگی وینگی کا بڑا خطرہ ہے. تو وہ اس چیز پہ ناراض تھے کہ راویز بھائی ہم سے نہیں ہوا, کیونکہ میں ان سے فون پہ تو رپورٹس لیتا رہتا ہوں, لیکن ظاہر ہے ہر جگہ تو نہیں پہنچ سکتے. تو وہ اس چیز پہ کافی ناراض تھے. ہم نے ان کو کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہیں ہوتا تو یہ بھی ہم کروا لیں گے, جہاں اتنا کروا رہے ہیں یہ بھی ہم کروا لیں گے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ خدمت تو ایسی ہے کہ لوگوں کو اس سے, ظاہر ہے بزنس کمیونٹی اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. 10 روزہ تراویح وہ پڑھے گی, کیونکہ وہ پورے 30 دن نہیں اپنے آپ کو باؤنڈ کر سکتے نا. تو کام ہماری ظاہر عبادت بھی ہو جائے اور شارٹ ٹائم میں ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں, تاکہ اپنے کاروبار کو بھی ٹائم دے دیں. بالکل. تو وہ ٹاؤن کے لوگوں نے کچھ وہاں پہ کیا ہے, وہ کچھ کام ان کا, وہ ہمارے لوگ ناراض ہیں اس سے. اچھا. تو ہم بھی اگر ایسا انہوں نے کیا ہے تو پھر ہم اگر ناراض ہو گئے تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اور یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ہم ابھی کافی آپ کے عزیر خان زئی ہمیں کافی ٹائم سے کور کر رہے ہیں مجھے, اور مجھے تو چیمبر میں آئے ہوئے ابھی 2 سال ہوئے, لیکن لطیف آباد بزنس فورم کا میں پریزیڈنٹ تھا. ہم نے بڑے جارحانہ انداز میں نمائندگی کی اور افسرانوں سے, کیونکہ ایک کلچر تھا ہمارے یہاں نا لوگوں کا, بزنس کمیونٹی خاص طور پہ ہمارے لوگ جو افسرانوں کو سر پہ بٹھا کے اجرک ٹوپی تاج پہنا کے ان کو خراب کرتے ہیں, وہ نہیں ہوتے خود خراب. باخدا میں آپ کو بتاؤں, ہماری تو دوستی ہے, ہم سے جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں وہ رابطے میں ہوتے ہیں, یا اگر کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ان سے خود ہی رابطے میں آ جاتے ہیں. تو اب یہ چیز جا کے سمجھ میں آئی ہے
کہ یار عزت دینی ہے, رسپیکٹ دینی ہے, لیکن رسپیکٹ کے بدلے میں بھی رسپیکٹ اتنی دے, نہ کہ چمچہ گیری میں ہم لوگ لگ جائیں. تو میں اپنے تاجر بھائیوں کو یہاں پہ یہ ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی رسپیکٹ ضرور کریں, لیکن چمچہ گیری نہ کریں, ان کو کام کرنے دیں, ورنہ وہ کام سے بھی جاتے ہیں, کام سے بھی جاتے ہیں. تو اگر ٹاؤن کے جو بھی چیئرمین ہیں وہ ان سے میں آپ کے چینل کی توسط سے کہتا ہوں, اب تو خیر ہماری تراویح انشاءاللہ کل ہو گئی, لیکن آپ وہاں کام کریں. اگر کام کریں گے تو لوگ آپ کو یاد رکھیں گے. یہ سیٹس جتنی بھی ہوتی ہیں آج ہیں کل نہیں ہیں, تو اگر آپ کل کو عوام میں اتریں گے, اپنے لوگوں میں اتریں گے, کام کیا ہوا ہوگا تو رسپیکٹ ہوگی, نہیں کیا ہوا ہوگا تو آپ کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں. بالکل آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ عرض کر سکوں. علامہ صاحب میں آپ کی طرف ہی آ رہا تھا. میں نے کہا آپ سوال لائے نہیں, میں نے اپنا سوال ان کے جواب سے خود نکال دیا. ہاں جی. اس سے پہلے کہ کوئی کل کو کمنٹ کرے کہ وہ تراویح کا ذکر ہوا تھا اور علامہ صاحب بیٹھے تھے, کچھ کہا نہیں. ادھر روزہ تراویح ہوتی ہے, تراویح پورا مہینہ ہونی چاہیے, تو میں نے کہا میں خود ہی کہہ دوں. جی ہاں, دیکھیں وہ بات اپنی جگہ ہے کہ تراویح رمضان کے ساتھ ہے, جب تک رمضان کی تراویح ہونی چاہیے. جی, کوئی نہیں پڑھتا وہ غلط کر رہا ہے, گناہ گار ہے. لیکن گناہ گار ہے. جی ہاں, کیونکہ سنت موقع ہے فردن, اور جماعت سنت موقع عدل کفایہ, کچھ لوگوں نے بھی قائم کی تو آگاہ ہو گئی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک اپنا مزاج ہے میرا الحمدللہ. لوگوں کو آدھا گلاس پانی ہوتا ہے, اس میں وہ آدھا گلاس خالی دکھتا ہے, مجھے پانی دکھتا ہے. میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جو مذہبی طبقے سے تعلق نہ رکھتا ہو یا مذہبی فیلڈ کا نہیں ہے, وہ خود بذات اپنی پسند سے اپنی مرضی سے 10 روزہ تراویح کا اہتمام کر رہا ہے. یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے. یعنی لوگ یہ دیکھ لیں گے کہ بقیہ کے 20 دن نہیں پڑھی, وہ نیگیٹیوٹی دکھ رہی ہوگی, لیکن اس بات پہ اپریشیٹ کوئی نہیں کر رہا ہوگا. تو اس بہانے ہی صحیح ہے, بہت اچھا کام تو کیا. اور کم سے کم جو لوگ نماز نہیں پڑھ ہوتے, ایسے بھی لوگ ہیں رمضان میں بھی جو ایک دن بھی تراویح نہیں پڑھتے, ایسے بھی لوگ ہیں. تو جو 10 دن پڑھ دے کم سے کم, ان سے تو بہتر ہی ہے. اور کم سے کم ایک مرتبہ قرآن تو سن ہی لیا, تو ان سے گزارش یہ کہ کوشش کریں, مینیج کریں کہ پورا مہینہ پڑھ سکے. لیکن جو کام اویس صاحب کر رہے ہیں وہ ماشاءاللہ قابل تحسین ہے, تو اس بات پہ میں ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. سر بہت اور ہم بھی اویس خان صاحب کو حیدرآباد نیوز کی ٹیم کی جانب سے اور اس کے مالکان کی جانب سے, ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب اویس خان صاحب کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو آپ 10 روزہ تراویح کر رہے ہیں. اللہ کریم آپ کو اور مزید ترقیاں, بلندیاں, حاجی مقصود احمد چوہان صاحب کو اور ترقیاں تھا. جناب علی علامہ صاحب ایک سوال تھا, کمنٹ آیا ہوا, اگر میں وہ لے لوں. جی جی لے لیں, آپ کی اجازت ہو؟ 2 دفعہ نہیں, ایک دفعہ لے لیتے ہیں. جناب علی سوال یہ آیا ہے کہ NA 219 کے MNA عدیل صدیقی اچھا اور PS 63 کے MP اویس خان اور ٹاؤن چیئرمین لطیف حسام بیگ صاحب ہوتے. سر یہ کہہ رہے ہیں مطلب کہ MNA کی سیٹ پہ آ جائے عدیل بھائی, یہ بن جائے آپ ٹاؤن چیئرمین لطیف حسام بھائی. تو پہلا سوال تو یہ کہ چیمبر کون چلائے گا, اور دوسرا سوال یہ کہ کیا جانے کا ارادہ ہے سیاست میں؟ نہیں, اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ حادثہ ہوتا ہے, ہمارا تو کہیں بھی جانے کا ارادہ نہیں ہوتا. بزنس کمیونٹی اپنے بزنس کر رہی ہے اور لوگوں کی خدمت کر رہی ہے. جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں, جو ان کا مقصد ہوتا ہے نا, وہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام ان کو منتخب کرتی ہے تاکہ وہ عوام کے کام کر سکے اجتماعی. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے نمائندے, میں یہ نہیں کہتا کہ جو ابھی آئے وہ غلط ہیں, خراب ہیں, لیکن زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے ہمارے نمائندے سیٹوں پہ آ کے وہ اپنے نہ حلقے میں نکلتے ہیں, نہ اپنے لوگوں میں جاتے ہیں, نہ ان کا وہ رویہ رہتا ہے. معذرت کے ساتھ ہم سے تو ان کا رویہ صحیح ہوگا, نہیں ہوگا تو ہمیں بات ہی نہیں کرنی ان سے, کیونکہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ ہم ظاہر فرنٹ پہ نہیں ہے, لیکن ہمارے کام الحمدللہ ہم نکلوا لیتے ہیں جو ہمیں نکلوانے ہوتے ہیں. بہرحال دیکھیں, عدیل بھائی کے لیے ظاہر ہے میں نے عدیل بھائی سے ذکر کیا تھا جب یہ الیکشن قریب آ رہے تھے. میں نے ان سے خواہش ظاہر کی تھی, میں نے کہا باس آپ کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بولا نہیں بھائی میں ان چکروں میں نہیں پڑوں گا, ہم یہاں اس میں تھے. مجھے انہوں نے الٹا جواب دیا تمہاری تیاری کرواتا ہوں میں. اگر آج جو عزت ہے, لوگ پوچھ رہے ہیں, لوگ رسپیکٹ کر رہے ہیں, زیادہ ہماری نیگیٹیوٹی کی طرف ہم لوگ نہیں لے کے جا رہے, تو شاید ہم MP MNA بن جائیں تو شاید ہم وہ کام نہ کر سکیں. دیکھیں آپ کو میں بتاؤں, جس طرح انہوں نے مقصود بھائی نے ٹرانسفارمر کا ذکر کیا, ایک MP MNA جو بھی اس کی ٹیم ساتھ کام کری ہوتی ہے وہ ایک ٹرانسفارمر لگاتا ہے تو وہ اس کو بڑا ہائی لائٹ کرتا ہے. ہم نے تو پتہ نہیں کتنے ٹرانسفارمر لگوا دیے, ہم نے تو ہائی لائٹ نہیں کیا. اسی طرح ہم نے تو پتہ نہیں کتنے روڈز بنوا دی, پتہ نہیں انگنت کچھ. آپ اگر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے انفراسٹرکچر جو آج ہمارا تباہ ہے اس کو تھوڑا بہت ہم لوگ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا. انتظامیہ کے ساتھ, انتظامیہ کو بھی پتا ہے, ڈپٹی کمشنر صاحبان کو بھی پتا ہے, کمشنر صاحبان کو بھی پتا ہے کہ یار اسٹیک ہولڈرز یہ ہیں, وی آر, پتہ ہم لوگ ہیں نا اسٹیک ہولڈرز.
ہم یہ نہیں کہ ہم کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹ رہے, لیکن کبھی ایسا موقع آیا کہ انتخابات شفاف ہوئے اور لوگوں میں یہ امید ہوئی کہ ہاں یار ہمارا نمائندہ آئے گا جس کو ووٹ ڈلے گا, کیونکہ اگر ہم لوگ ووٹ لے کے آئیں گے نا تو پھر ہم کام بھی لینا جانتے ہیں. تو آپ کی دعا ہے یا یہ جو بھی ہمارے بھائی ہیں انہوں نے کمنٹ کیا ہے, پاسبل ہے کچھ سالوں میں ایسا ہو بھی سکتا ہے, لیکن ابھی تک ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ ہم سیاست میں آنا چاہتے ہیں, کیونکہ ایک سیاسی جماعت میں آنے کے بعد آپ اس کے پوائنٹ پہ چلنا ہے, آپ کو ان کی پالیسی پہ چلنا ہے. ابھی ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے, ہماری اپنی مرضی ہے, ہمیں پتا ہے کہ ہمیں پالیسی بنانی کیا ہے. تو یہ ایک ہماری نالائکی کہہ لیں ہمارے لوگوں کی کہ جو بجٹنگ ہوتی ہے ہمارے ملک کی وہ بابوؤں سے بنوا لیتے ہیں بجٹ, اور جو اکنامسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب میں تو اپنی بات پھر بھی نہیں کرتا, میرا پریزیڈنٹ جو ہے وہ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کرتا ہے, تو میں اس کے لیے بات کرتا ہوں, میں اپنی بات کر ہی نہیں رہا یہاں پہ نا, کیونکہ اپنے منہ سے اپنی بات کرنا ہی فضول سی ہے. لیکن جیسے عادل صدیقی جیسے لوگ یا اس طرح کے لوگوں کو آپ ان سے پوائنٹس لیں نا, بجٹنگ ان کے پوائنٹس ڈالیں اس میں, تو ملک ترقی کرے گا. یار ہم ان سے حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ چارٹرڈ آف اکنامی پہ سائن کر دیں, آپ ایک پالیسی دے دیں بزنس کمیونٹی کی. جتنے بھی ملک ہیں نا ان کو چلانے والی بزنس کمیونٹی, یاد رکھیے گا ابھی ہمارے 2 منسٹر تھے بزنس کمیونٹی سے تھے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں تھے, اسی طرح ہمارے بزنس کمیونٹی سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہو سکتا ہے نیکسٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں عادل بھائی آ جائے یا اور کوئی آ جائے, میں اپنی بات نہیں کر رہا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آتا ہے خدمت کے جذبے, لیکن جو میں نے روایتی سیاست دانوں کو دیکھا ہے جو انویسٹ کر کے آ رہا ہے نا 2 کروڑ پہ 5 کروڑ پہ خرچ کر کے, وہ سب سے پہلے تو اس کی ریکوری کرے گا, صحیح بات, پھر اس کے بعد آگے کام کرے گا. لیکن یہ ایک وہ لوگوں نے امیج بنا لیا ہے, آگے کام ہمیں جو اپنی ٹیریٹریز میں اپنے علاقوں میں اپنے حصے کا کام کرنا ہے. امید با خدا ہم لوگ کھو چکے تھے کچھ دن پہلے تک کہ یار اب ملک کا کچھ نہیں ہونا, یہ جتنا یہ انڈسٹریز کو بند کرتے جا رہے ہیں, مطلب آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں ہم سے ہی الگ ہوا ہے یار, وہ آج اس کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ دیکھ لیں آپ اٹھا کے, وہ ہم سے زیادہ ہے, ان کا ٹکا آپ دیکھیں کہاں پہنچ گیا ہے. تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ انڈسٹریاں بند کر رہے ہیں, ایک انڈسٹری بند ہو جاتی ہے تو 500 گھرانے ڈائریکٹلی اور 5000 انڈائریکٹلی بند ہو جاتے ہیں, اس میں سے 500 میں سے 250-300 لوگوں کو آپ کے میرے کہنے پہ نوکریاں مل جاتی ہیں, باقی جو 200 بچتے ہیں تو وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیسے خراب ہوتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ جڑ ہے. آپ کے بچے کو اگر دودھ نہیں مل رہا تو آپ تو باہر آ کے میرا بھی پیٹ کاٹیں گے, آپ کچھ بھی کریں گے, میں بھی کروں گا یار, کروں گا نا یار. تو وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسے خراب ہوتی ہے. ہم لوگوں نے اپنی عوام کو اپنی قوم کو فقیر بنانا ہے, بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ دینے 10,000 20,000 جو بھی دیتے ہیں وہ 25,000, 400 ارب کا بجٹ بتا دیا اس میں, 400 ارب میں نا یہ 4 ارب میں جو ہے نا 20 فیکٹریاں کھڑی کر دوں گا جس میں جو ہے نا 50,000 خاندانوں کو جو ہے نا مستفید ہو جائیں گے وہ, اور اسی فیکٹری سے جو ہم لوگ ریونیو آئے گا اس سے ہر سال ہم لوگ ایک فیکٹری کھڑی کر دیں گے. تو یار آپ ان کو روزگار دیں, فقیر بنا رہے ہیں, اپنے ماتحت رکھ رہے ہیں. میں تو چیئرمینس کو کہتا ہوں اپنے کمیٹی کے جتنے بھی ہیں, افسر سے کسی کام ہے میں ڈائریکٹلی ان کو فون ملاتا ہوں, میں ان کو تھرو کرواتا ہوں, 1 مین شو والا کام نہیں کرتے ہم, میں ان کو تھرو کرتا ہوں, بیٹھا چیئرمین آپ کے سامنے, اسی طرح کے تمام چیئرمینس کو کہ یار یہ ہمارا چیئرمین ہے, کل سے آپ کو اس کا خیال کرنا ہے, اس ریلیٹڈ یہ کام کرے گا, نہیں کریں گے تو ہمارے پاس اسلام آباد ہے, ہم لکھ دیں گے, اور ہم لکھیں گے تو پھر ہمارا لکھا ہوا اگر جو دیکھ رہے ہیں ان کو اس چیز کی سمجھ ہے تو وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ ہم بالکل آخری پوائنٹ پہ آ کے ان کے لیے لکھتے ہیں اگر وہ کام نہیں کرتے, اور ہم لوگ جائز کام کرواتے ہیں, ناجائز کام کرنے کے لیے تھوڑی بیٹھے ہیں یار. اگر کوئی لوہار مارکیٹ کے مسئلے ہیں یا شاہی بازار کے مسئلے ہیں یا 8 نمبر کلاک مارکیٹ کے مسئلے ہیں, تو ہم پھر رہنما کس چیز کے بن کے بیٹھ گئے ہیں ان سیٹوں پہ, ہماری ذمہ داری یہی ہے, ہمیں کرنا ہے. صحیح, اور یہ ذمہ داری یقیناً بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو نبھانا پڑے گا, اور آپ لوگ کسی حد تک کوشش بھی کر رہے ہیں. جب میرے پاس دیگر سوالات ہیں بجلی اور گیس کے معاملات کو لے کر بھی اور دیگر معاملات کو لے کر بھی وہاں بھی آؤں گا, لیکن چونکہ آج علامہ صاحب تو بات ہی نہیں ہوئی ہے تو جناب علامہ اسلام صاحب موجود ہے, کیا سوال لے کر آیا آج آپ؟ علامہ صاحب کے لیے ایک بہت پیارا سوال لے کر آیا ہوں, میں ناظرین کا سوال ہے. علامہ صاحب سوال یہ ہے کہ کیا سونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک صاحب نے سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, سونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, یہ تمہارے خیال کوئی خام خیالی ہے کسی نے. ہاں, کیونکہ وہ جو ہے نا جن صاحب نے یہ دیا نا وہ تھوڑا اسی طرح کے ہیں, تو کہنے لگے یار آج آپ اپنے شو میں جو ہے نا لازمی علامہ
میں نے ان کو حالانکہ وضاحت بھی پیش کی. ان کا ٹوٹ جاتا ہوگا. ہاں ان کا ٹوٹ جاتا ہے وجہ کچھ اور ہوگی. اچھا علامہ صاحب جیسے کہ محترم اویس بھائی اور دیگر جگہوں پہ جو ہے 10 روزہ تراویح کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. اب اس میں ایسا معاملہ ہوتا ہے, ایک تو میں نے آپ سے سوال پچھلے پروگرام میں پوچھا تھا کہ کوئی جیسے نہیں پڑھ سکتا کھڑے ہو کے اور وہ بیٹھ کے سننا چاہے تو اس پہ آپ نے جواب دے دیتا. اب حضرت کوئی پڑھ ہی نہیں رہا ہے سرے سے تو اس کے لیے کیا حکم آئے گا حضرت؟ دیکھیں تراویح کا تو مسئلہ یہ ہے کہ 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ چھوڑی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تیسری مرتبہ سے وہ گناہ گار ہوگا. سنت موقع ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 2 مرتبہ ادا فرمائی ہے, لیکن اس کے بعد امت کا اجماع ہے, امت نے اتفاقی طور پہ اس کو جماعت کے ساتھ قائم کیا ہے اور 1400-1500 سالوں سے متفقہ طور پہ چلتی آ رہی ہے. تو امت کا جس بات پہ اجماع ہو اس سے پھر ہٹ کے کوئی عمل کیا جاتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے اس میں. اس لیے یہ سنت موقع ہے انفرادی طور پر. اگر کچھ جماعت سے پڑھنا چاہ رہا ہے تو کچھ لوگوں نے جماعت قائم کی تو وہ تو جماعت ہو گئی, اب اس کی مرضی ہے وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے, چاہے گھر پہ پڑھ لے, لیکن پڑھی جائے گی. رعایت اتنی ہے کہ آپ 2 مرتبہ چھوڑ سکتے ہیں, تیسری مرتبہ سے آپ گناہ گار ہوں گے. بے مضاربت کسے کہتے ہیں بھائی؟ مضاربت کسے کہتے ہیں؟ بے مضاربت, جی ہاں دیکھیں بے مضاربت یہ چیز ہوتی ہے کہ کاروبار میں ایک شخص انویسٹ کرے گا اور دوسرے شخص کی محنت ہوگی, اسے کہتے ہیں بے مضاربت. اور آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کاروبار میں شراکت کی وہ یہی تھی. یعنی بے مضاربت جو ہے یہ سنت بھی ہے اور ایسا ہوتا ہے موسٹلی. اب کاروبار کے تعلق سے کیونکہ ظاہر ہے ماشاء اللہ چیمبرس کے احباب بیٹھے ہیں تو کاروبار کے تعلق سے بھی کچھ بات یہاں ہونی چاہیے. اور اس پر جو لاسٹ ٹائم ہمارے چیمبر آف کامرس جام شروع کے جو پریزیڈنٹ آئے تھے وہاں بھی میں نے ایک عرض کی تھی اور آج بھی کروں گا. ممکن ہے میں جہاں تک میں جانتا ہوں سمجھتا ہوں اویس صاحب جو ہیں وہ یقیناً اس پر توجہ بھی رکھیں گے کہ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی تب تک جب تک کہ دونوں کونے یعنی مشرق و مغرب میں کاروباری لوگ نہ پہنچائیں مگر انہیں نفع حاصل نہیں ہوگا. حدیث یہ ہے. نفع نہ حاصل ہونے کی وجہ کیا کہ حدیث کی وضاحت میں لکھا ہے کہ لوگ کاروبار میں جھوٹ بولیں گے, دھوکہ دیں گے, خیانت کریں گے. یہ وجوہات ہیں. کاروبار ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں بندہ بیک وقت اللہ تعالیٰ سے بھی اٹیچ ہے, بندوں سے بھی ہے. یعنی اگر اس میں غلطی کوتاہی ہوتی ہے, اگر اس نے مال دیا, جھوٹ لے کے جو ہے بیچا یا کسی کی طرف خیانت کی تو وہ اللہ کا بھی گناہ گار ہوگا, بندے کی بھی حق تلفی کی ہے. یہ ایسی چیز ہے. اسی لیے جب کاروبار آپ کر رہے ہیں تو اس کے حلال ہونے کا, اس کے ستھرا ہونے کا, اس کی باقاعدہ تربیت ہونی چاہیے. اب ہمارے جو کاروباری آزاد ہیں جو مارکیٹس میں بیٹھے ہیں وہ کاروبار تو کر رہے ہیں, ان کو یہ تو شوق ہے کہ 1 سے 2, 2 سے 4 بنانے ہیں, لیکن کیسے کرنے ہیں اس پہ توجہ نہیں ہوتی ہے. اسی وجہ سے کاروبار میں بے برکتی ہے. لوگ جو بیٹھے ہیں لاکھوں لاکھ کما کے بھی پریشان ہیں. میں ظاہر وہ جو آئے تھے صدر صاحب ان سے بھی عرض کیا تھا کہ ویکلی نہ صحیح, منتھلی نہ صحیح, آپ 3-4 مہینے 5 مہینے میں چیمبرس کے تعلق سے, کیونکہ آپ لوگوں سے جو ہے بزنس کے لوگ سارے جو ریلیٹ ہیں ماشاء اللہ, کوئی نہ کوئی عالم دین آپ ایسا بلائیں جو اویئرنیس دے جو کاروباری لوگوں کے کہ کاروبار کرنے کے اصولی جو شرعی تقاضے ہیں وہ کیا ہیں, ان کو فضائل بھی بتائے جائیں. دیکھیں اگر کوئی چیز کی جا رہی ہوتی ہے اس کی فضائل بتائے جاتے ہیں تو شوق بڑھتا ہے, انسان خوش ہوتا ہے کہ یار میں کام یہ کر رہا ہوں, دیکھو اسی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. تو ان کو فضائل بھی بتائے جائیں کہ کاروباری بندہ جو ہے اس کام کرے گا تو اس کی فضیلت کیا ہے, پھر اس کے نفع نقصان بھی بتایا جائے, پھر اس کے جائز طریقے بھی بتائے جائیں. تو یہ میں چاہوں گا کہ اس پر بھی جو ہے توجہ کی جائے, جیسے آپ لوگوں کو آسانی ہو میسر ہو, اب اسی حساب سے وہی والی بات ہو گئی جو ہم کل ذکر کر رہے تھے نا کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں انہیں گورنمنٹ میں کہیں نہ کہیں کو معاملہ دیا جائے. تو اگر ہر ڈپارٹمنٹ میں وہی والی بات ہے, اگر ایسا کوئی بندہ ہائر کر لیا جائے گا تو میرے خیال میں دینی معاملات بھی درست ہو جائیں گے اور ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. ہمارے پاس آتے ہیں, ہم لوگ کرواتے رہتے ہیں. جی جی ماشاء اللہ. جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہ اویئرنیس کے لیے, رہنمائی کے لیے سیمینار ہونا چاہیے. کچھ دن قبل جو ہے چیمبر میں دعوت تبلیغ کے لوگ بھی آئے تھے, انہوں نے بھی لوگوں کو رہنمائی کی. دعوت اسلامی کے لوگ بھی آئے, انہوں نے بھی چیمبر میں تاجران حیدرآباد کو رہنمائی دی کہ کاروباری معاملات میں کس طرح کیا کیا معاملات جو ہے کون سی چیزیں حرام ہے, کون سی چیزیں مکروہ ہیں, کون سی کس طرح سے آپ حلال کاروبار کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہم نے اپنی مارکیٹ میں جو ہے ابھی آج سے تقریباً 2 دن قبل جو ہے دعوت اسلامی کا ایک ڈیلیگیشن میرے پاس بھی آیا تھا مارکیٹ میں. ہم نے ان سے مطالبہ رکھا تھا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو مارکیٹ میں کام کرتے ہیں جن میں زیادہ تر مزدور لوگ ہیں, ان کو کسی بھی قسم کے جو ہے علم نہیں ہے کہ دین کے حوالے سے نماز کس طرح سے پڑھی جائے, ان کو یہ باتیں سکھانی ہے. کاروباری لوگوں کے علاوہ بھی آپ کی مارکیٹوں میں آپ کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے
کاروباری حضرات کے ساتھ. ان کے لیے بھی جو ہے نا الحمدللہ بہت سے ادارے جو ہیں, آپ ان کے پاس جائیں یا ان سے بات کریں یا ان کو بتائیں, وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے. یہ تو فی سبیل اللہ والا کام ہے, یہ تو چل رہا ہے, سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ بالکل. جی حاجی مقصود صاحب کے لیے میں کہنا چاہوں گا سب سے پہلے تو ان کو مبارکباد آپ نے, کیونکہ ان کے صاحبزادہ جو حافظ قرآن ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور دوسرا حاجی مقصود صاحب جو وقتاً فوقتاً ایسے ایونٹ میں شرکت بھی کرتے ہیں اور الحمدللہ تعاون بھی اپنا جاری و ساری رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے. آمین آمین. نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ سن لیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ ہمارے درمیان موجود ہیں. میں گزارش کرتا ہوں جناب محترم محمد وقاص قادری صاحب سے کہ بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا, شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی اور میرے لب پر محمد کا نام آ گیا. بالکل بیٹھے بیٹھے میری حاضری. سبحان اللہ. اچھا رفیق الزما صاحب کا جو ہے وہ ہم نے کچھ ٹائم پہلے ان کے لیے دعا بھی کروائی تھی, اور مجھے خبر یہ ملی کہ ان کا جو ہے وہ کل انتقال ہوا, آج رات میں انتقال ہوا ان کا, اور فجر بعد نماز فجر ان کی نماز جنازہ بھی ہے. دوبارہ بتائے گا مجھے. اکبری مسجد لطیف آباد 12 نمبر 5 نمبر میں جو ہے وہ ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم لوگ ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ جو سورہ اخلاص جو پڑھ لیں, اور جتنے ناظرین ہیں وہ بھی پڑھیں اور ان کے لیے جو ہے وہ دعائیں مغفرت فرما لیں. کیونکہ عزیر صاحب جو ہے جو ہمارے ڈائریکٹر نیوز ہیں ان کے اور دویب بھائی کے جو ان کے بیٹے ہیں وہ بہت اچھے دوست ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور ان کے آگے کے مراحل کو آسان فرمائے. اچھا علامہ صاحب ایک چھوٹا سا مسئلہ چند لفظ میں پوچھوں گا, پھر کلام کی جانب آگے بڑھیں گے اب کیونکہ وقت قلیل ہے ہمارے پاس. میرے ذہن میں کل ہی آئی یہ بات, کیونکہ مجھے کل سے نا ذرا نزلہ اور زکام کے معاملات ہیں, تو روزہ رکھنے کے بعد مجھے فیل ہوا کہ جو ہے نا میری ناک بند ہو رہی ہے. تو وکس ہم لوگ جو استعمال کرتے ہیں, تو کیا روزے کی حالت میں جس طرح ہم وکس ناک پہ لگا لیتے ہیں یا سونگھ لیتے ہیں, تو یہ اس سے روزے میں کوئی اثر تو نہیں ہوگا؟ آپ ناک کے جو اوپری حصہ نا یہاں لگا سکتے ہیں, اس سے بھی آپ کو افاقہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ لگا کے زور سے کھینچتے ہیں پھر اس کی جو ہے خوشبو یا اس کی جو تاثیر ہے وہ آپ کے ناک سے ہڈی سے اوپر تک جاتی ہے, اس سے روزے پہ فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے, یعنی وہ جو منفذ ہے جہاں سے کوئی چیز آپ کے معدے میں یا دماغ میں نہیں جانی چاہیے اس میں ناک شامل ہے. آنکھ میں اگر قطرے ڈالتے ہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, سے بھی جو فرق ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا. جناب کلام جناب محترم محمد وقاص قادری صاحب. کوئی دنیا عطا میں نہیں, ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا واغ کیا جو دو کرم ہے شگبت تیرا واغ کیا جو دو کرم ہے شگبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ میں گیز پیامی ہی خدا کر جانے ان کی اوقات ہی
ہے کہ یہ اتنا جانے یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے آقا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے اس روا چھپے اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا چھپے اڑتا ہے پھریرا تیرا. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی جناب محترم محمد وقاص قادری صاحب نے نبی پاک صاحب اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت بہت پیارے انداز سے پیش فرمائی. بالکل ناظرین کرام، اور یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، دیکھتے رہیے کرم ہے رمضان. کرم ہے رمضان، کرم ہے رمضان. निस्वा ब्यूटी क्रीम प्लस सीरम आपके जल्द की करे मुकम्मल हिफाजत. निस्वा ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे और हाथों को रखे टोन 1. निस्वा ब्यूटी क्रीम आपके जल्द को बनाए सॉफ्ट और ग्लोइंग. अब से निस्वा. NIP all products. शादी की पहली सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो. आपको भी, लेकिन सिर्फ मुबारक से काम नहीं चलेगा. मेरा गिफ्ट. गिफ्ट ये रहा तुम्हारा गिफ्ट. वाओ, अपना घर. हमारा घर. ज़यान रेजिडेंसी. इस महंगाई के दौर में अपना घर बनाना हुआ एक ख्वाब, और इस ख्वाब को हकीकत के रंग दिए क्लासिक बिल्डर्स ने. ज़यान रेजिडेंसी फतेह चौक हैदराबाद से चंद किलोमीटर के फासले पर टंडो फजल रोड सेरी शहर से मुत्तसिल 80-120 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट और फार्म हाउसेस, 40 फीट के वसी रोड पर पार्क, स्कूल, चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड, डिस्पेंसरी और मस्जिद जैसी बुनियादी सहूलतों से आरास्ता. पानी, बिजली और गैस की सहूलियात पहले से ही मुयस्सर. तरक्याती काम तेजी से जारी. टाउन प्लानिंग और म्यूनिसिपल कमेटी हैदराबाद से मंजूर शुदा. स्कीम का अपना मेन गेट, बाउंड्री वॉल और स्पेशल सिक्योरिटी. ज़यान रेजिडेंसी. और तुम्हें पता है बुकिंग सिर्फ 50,000 रुपए से. वाओ, फिर तो मम्मी डैडी को भी अपने बराबर में घर लेके देंगे. तो फिर देर किस बात की. आज ही अपनी फैमिली के साथ इस प्रोजेक्ट में प्लॉट बुक करवाएं और अपने ख्वाबों को दें हकीकत का रूप. ज़यान रेजिडेंसी, आपके ख्वाबों की ताबीर. अ प्रोजेक्ट ऑफ क्लासिक ग्रुप बिल्डिंग पाकिस्तान. करम है रमजान, करम है रमजान. नाज़रीन कराम, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम है रमज़ान में. और बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा माना खेज़ गुफ्तगू इस पर जारी है. अवैस खान साहब मौजूद है, मकसूद साहब मौजूद, जनाब अल्लामा खान साहब मौजूद है और सनाख आज़ादी मौजूद है. और हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि जनाब अली रशमंदी साहब मौजूद है. तो इनसे बड़ी अच्छी बातें हमारी होती रहती हैं. और मैं ज़रा कमेंट्स पढ़ रहा था ब्रेक में, तो माशाल्लाह से आज तो कमेंट्स की बहुत भरमार है. हाँ जी, तो एक सवाल आपसे पूछो अगर बुरा ना माने तो.
سوال یہ میں کمنٹس اچھا ہم روزانہ کی کمنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ نا آج خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے. وہ مقصود بھائی کی وجہ سے ہوگی, یہ برابر میں بیٹھے تو ان کی وجہ سے ہوگی, خواتین کی تعداد بڑھ گئی ہوگی کیونکہ یہ بڑے مقبول شخصیت ہے شہر حیدرآباد کی. آویز بھائی ماشاءاللہ آج وہ ان کو میں نے چھوڑ دیا, علامہ صاحب کی رسپیکٹ ہے تو میں نے کہا تھوڑا ان کو چھوڑ دیتے اس چیز کے لیے. میں بالکل کنفرم. اب خاتون ظاہر ہے وہ بھائی کی حیثیت سے دیکھ رہی ہیں یا کمنٹ کر رہی ہیں. انداز سے کام کر رہے ہیں تو آپ کو ظاہر سی بات تمام احباب جانتے بھی ہوں گے. آپ نے شہر حیدرآباد کے مختلف جگہوں پہ جا کے جو جس انداز سے جو کام کرائے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو آباد و شاد فرمائے. بس ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا چھوٹی سی 1 منٹ کی, جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے کسی کمنٹ میں کسی بھائی کی بات ہوئی تھی کہ این اے پہ عدیل بھائی ہے, پی ایس پہ میرا اور ٹاؤن چیئرمین کے لیے حسام کا. دیکھیں آج بھی ہم لوگ بھلے ان سیٹوں پہ نہیں ہیں, ہم چیمبر کی سیٹ پہ, شاید میری نظر میں چیمبر کی سیٹ اس سے بھی بڑی سیٹ ہے الحمدللہ. تو آج ہمارے لوگوں کو جو ایک ایم پی اے سے, ایم این اے سے یا ٹاؤن چیئرمین سے کام ہے نا, جو بھی کام وہ کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آئیں, الحمدللہ ان کا وہ کام تو ہم کر دیں گے, اور نہیں بھی کر سکے تو ہم ان کے ساتھ مورلی ساتھ ان کی سپورٹ کریں گے, کھڑے ہوں گے, لیکن حتی الامکان کوشش ہوگی جو بھی دوست آتا ہے ہم اس کا کام کر کے دیتے ہیں. اور جو ہمارے ایم پی ایم ایل اے ہیں وہ بھی اچھے ہیں, لیکن میں پھر بھی اس دوست کے لیے, اس بھائی کے لیے کہہ رہا ہوں ہم ان سیٹوں پہ جائیں یا نہ جائیں, یا ہم ہوں یا نہ ہوں, ہم یہاں ہیں, ہم پھر بھی ان کے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام اس حیثیت سے اس لیول پہ کر کے دیں گے. ماشاءاللہ شہر حیدرآباد میں جی عابد بھائی نے جو بات کہی, آج اللہ پاک نے اس مقام پر پہنچا دیا ہے الحمدللہ. ہمیں جو لوگ جو ہے حیدرآباد کے لوگ, تاجر برادری, اس کے علاوہ عام پبلک جو ہے ایم این ایس ایم پی ایس کے ہم پلہ سمجھتی ہے. جو کام ان لوگوں سے توقع رکھتے ہیں الحمدللہ ہم وہ لوگ کام کر جاتے ہیں, اور لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے برابر ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہے. ہم ایک عام سے تاجر ہیں اور ہمارے سے لوگ کافی توقعات رکھ کر بیٹھے ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں آنے والے مستقبل میں شاید آپ ہوں, مگر فی الحال ابھی اس وقت کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ہم تاجر ہیں, ہم تاجر کی حیثیت سے ہی کام کرنا چاہتے ہیں, اور جو عام روٹین کے مطابق عام لوگوں کے جو کام ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ سے. تو الحمدللہ چیمبر آف کامرس یہ تو بہت آسانی سے حل کرا رہا ہے اور کراتا رہے گا انشاءاللہ الحمدللہ. جی جناب. اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اچھا مجھے عابد بھائی ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہوں گا یہاں پہ. اچھا میں بس کمنٹس میں ساتھ ساتھ آ رہے ہیں کیونکہ مجھے مل جائے. ہاں ٹھیک ہو گیا جی. اچھا یہ تو بھائی مطلب ایک مہم چل گئی ہے باقاعدہ, احمد عزیز صدیقی اور ایم پی اویس خان, یہ اب دیکھ لیں حیدرآباد کی سیاسی معاملات کس رخ پر جا رہے ہیں جناب. انشاءاللہ بتایا آپ کو, ہم کام کر کے دیں گے, اس لیول کے کام ہم کر کے دیں گے. سیٹ پہ جو ان سے نہیں ہو رہا وہ آپ کر رہے ہیں. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کر رہے ہیں, ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, اچھے ہیں, لیکن اگر ان سے کوئی ان تک ان کی رسائی نہیں ہے تو ہم تک آ جائیں. ہم چیمبر میں بیٹھتے ہیں 3 سے 5 اور ہم ان کے کام بالکل انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے کام کر کے دیں گے اور کر کے دے رہے ہیں. اویس بھائی ایک چیز مجھے اور بتائیے گا, آپ نے بچت بازار کا ذکر کیا, وہاں بجلی کا معاملہ آیا. یہاں پہ ہمارے پاس ایک صاحب ہے, کوئی پتہ نہیں وہ فیک آئی ڈی ہوگی میرے خیال میں, نواز شریف لندن والا, تو وہ بھی یہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ بھائی میں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے اور جو ہے نا وہ میری اولاد باہر بیٹھی ہے, تم لوگ بجلی کیسے پھنسے رہو. ابھی جس کی بھی آئی ڈی واللہ عالم نواز شریف کے نام تو چلا رہے ہیں. خیر بجلی اور گیس جی میرے نزدیک دو ایسی ضروریات جو پانی کے بعد بہت اہم ہے عوام کے لیے نا. تو سحری کے وقت میں گیس کا نہ ہونا, آج جو گرمی کی شدت بڑی ہے حیدرآباد کے اندر, اور ایسے ماحول میں بجلی کی عدم دستیابی, چیمبر آف کامرس اس پہ کوئی کام کر رہا ہے؟ کوئی ایسے معاملات, کوئی میٹنگز آپ لوگ بلا لیں کہ یہ مسئلہ تو حل ہوگا؟ دیکھیں ہم جو بھی سی او صاحب آتے ہیں ہیسکو کے, ہم ان کو فل انوائٹ کرتے ہیں اور وہ ہمارے پاس آتے ہیں, چاہے وہ ہیسکو کے ہوں یا سوئی گیس کا کوئی بالا افسر ہوں یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہوں. گورنر صاحب بھی آئے تھے, ان سے بھی ہم نے یہ گیس کی بات کی تھی, اور جو بھی یہ ہمارے پاس صدر پاکستان, وزیر اعظم پاکستان سے بھی جب ہماری ملاقات ہوئی تھی ہم نے ان سے بھی یہ بات کی تھی کہ بھائی دیکھیں ایک تو یہ ہماری غلطی ہے, ہم نے گیس کو جو ہے نا, ہماری جو بھی حکومت وقت تھی جس کا یہ فیصلہ تھا, یہ سوئی گیس ہم نے کیا کرا, گاڑی میں لگا کے برباد کر دی ہے, ختم کر دیا. لیکن ذخائر موجود ہیں, اس کے لیے پراپر پالیسی کوئی نہیں بنائی جا رہی. یہاں مسئلہ یہ آتا ہے ہمارے ملک میں کہ ہر چیز میں پہلے کٹ, پہلے کمیشن, اس سے ہمارے جو غیر ملکی ہیں, چینی لوگ ہیں یا جو بھی آگے کام کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے ملک کو فائدہ دینا چاہتے ہیں,
दूसरे मुल्कों से आके, तो वो भाग जाते हैं, वो बोलते हैं यार यहाँ तो आओ, जिस इलाके में काम करना उस इलाके का सरदार खड़ा हो जाता है, पहले तो मेरा हिस्सा बताओ कितना है, तो बोला मैं काम कैसे करूँ। हम और मुल्कों में जहाँ भी मैंने जाके विजिट किए, हम वहाँ ना ये गैस और पानी, पहले हम लोग गैस को ना नलका वो उसका चूल्हा खोल दिया करते थे, बड़े मज़े से यूज़ कर रहे हैं, आज हमें उसकी कदर मालूम हो रही है। और पानी का भी इसी तरह वहाँ बाहर खरीदा जाता है, इसी तरह उसकी वैल्यू है। तो देखिए ना, इस पर हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और वही आपसे बात की जिस तरह मैं बजट वाली बात कर रहा था, इसी तरह हमें अच्छे लोगों को लेके चलना पड़ेगा। हर इदारे को चलाने के लिए अच्छे माइंड, अच्छे जो पॉलिसी बनाने वाले लोग चाहिए, तो ताकि इदारे को खड़ा कर सके। चैम्बर भी तबाह हाल था ना, 12 साल से नुमाइंदगी नहीं हो रही थी, 2 साल हुए हमें आए हुए बैठे। 2 साल की पॉलिसी आप वो प्रोग्रेस उठा के देख लें कि आज चैम्बर क्या खड़ा है, 2 साल की, सिर्फ 2 साल की, पिछले 12 साल का गैप खत्म कर दिया हमने। तो इसी तरह हर इदारे को आप खड़ा कर सकते हैं। तो हम तो देखें ना, हमने जिस तरह सुई गैस की और हेस्को की आपने बात की, हमारी मीटिंग्स चलती रहती हैं बाला अफसरान से, हम उनको नोट कराते रहते हैं और उनसे काम लेते भी रहते हैं। बात ये आती है कि हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमने उनको नाम भेजे हुए हैं, हम ये उनसे मुतालबा कर रहे हैं, बारहा मुतालबा कर रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप एक बिजनेस कम्युनिटी का नुमाइंदा बिठा दें। फिर वो उस पर जब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ जाएगा ना, फिर ये काम जो इनके गलत काम है ना, वो बंद हो जाएंगे। क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी का बंदा देखें, वो आता ही सोच से है कि हम अपने मुल्क को परवान चढ़ाएं। मुल्क ऊपर जाएगा तो कारोबार ऊपर जाएगा, वो कारोबारी हजरात जो ना ऑटोमेटिक उससे मुस्तफीद होंगे। बिल्कुल। तो हमारा मुतालबा अपनी जगह में आपके चैनल के तवज्जुह से कर रहा हूँ कि तमाम इदारों में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चैम्बर ऑफ कॉमर्स से नाम लिए जाए। जिस तरह एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज है गवर्नमेंट का, उसके साथ हमारा MOU साइन हुआ है, हमारे चेयरमैन लगते हैं, प्रिंसिपल हर कॉलेज का उसके साथ बैठ के हर महीने मीटिंग करेगा, जो भी उसके मामला होंगे वो चेयरमैन तय करेगा कॉलेज के। अब उसमें प्रेसिडेंट साहब ने मुझे कहीं उस पर नामजद, उन्होंने मुझे नॉमिनी में उन्होंने रखा, तो मैंने यही सोचा कि यार बच्चे मेरे शहर के पढ़ रहे, मेरे मुल्क के पढ़ रहे, तो मैं उसको प्राइवेटाइज शाम में किसी सेंटर को दे के जो उससे अर्निंग हो, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 मिलियन, हम उसको गरीब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट हमें वैसे नहीं करने पैसे, हमें उनको उनका एडमिशन फ्री करना, ये पॉलिसी बनानी है। ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है हमारे मुल्क से, जो लड़का जा रहा है, उनको लड़के लड़कियों को रोकना है, ताकि हमारे मुल्क में वो हमारा सरमाया है यार, मुल्क से सरमाया जा रहा है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैं आपके चैनल की तरफ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो बाला अफसरानों तक ये बात जारी है, हमारे चैम्बर से जो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुस्तकिल, कि वो हमारे जो बंदे हैं उनको आप लें, ताकि इन इदारों को हम उन बैठ के उसमें फिर सीधा करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही। और मेरे ख्याल में अगर इस तरह से, मतलब बात यह है कि अवामी नुमाइंदे तो वो भी होता है, लेकिन दरअसल वो खुद को समझते नहीं है मेरे ख्याल। अगर सिंसियर है तो ये करना पड़ेगा, तो फिर आपका मुल्क आगे जाएगा। आवेश भाई की बात में इजाफा कर देता हूँ, सेनेट की या कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी होती है, उस स्टैंडिंग कमेटी में तमाम इदारों के, उसके अलावा जो उससे मुंसलिक लोग हैं, उनकी एक रुकून होता है उसमें मौजूद में। आवेश भाई ने कहा इदारों में हमें एक बाइसियत एक रुकन की हैसियत से लिया जाए। सेनेट की और कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें भी ताजिरों की बुनियादी तौर पर शमूलियत होनी चाहिए, ताकि वहाँ बैठकर जो फैसले होते हैं उसमें ताजिरों को पता होना चाहिए क्या फैसले हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा लामा साहब, एक सवाल आपसे लूंगा, उसके बाद हम जाएंगे इस्लाम की जानिब, क्योंकि अब वक्त हमारे पास जो बहुत कम रह गया है। सवाल चूंकि बिजनेस की आज कंटिन्यूसली बात होती है, शुरू की बात तब से, तो एक ज़ख़ीरा अंदोज़ी का अंसर हम देखते हैं जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बिजनेस कम्युनिटी ही से वो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, अब चाहे वो चावल, आटा, चीनी चीज़ें बेचते हो या दीगर मामला हो। तो ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना है, ये जो माल को जमा करके बाद में महंगा करके बेच देना है, इस्लाम इस चीज़ पर क्या हुक्म दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम एक मरतबा तशरीफ़ ला रहे थे, तो आपने देखा कि एक शख्स जो है वो माल बेच रहा था, तो आपने आके उस माल को खुद चेक किया अपने हाथ मुबारक से, तो उसके अंदर, अभी तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात की ना हमने, उससे भी पहले की बात भी कर रहा हूँ आपसे, तो रसूलुल्लाह ने जब हाथ मुबारक को गंदुम में दाखिल किया और जब माल को निकाल के देखा, तो अंदर से जो गंदुम थी वो सूखी हुई थी, ऊपर की जो गंदुम थी वो गीली थी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से ये कहा, जो मफ़हूम है हदीस का, कि तू लोगों को हलाक करना चाहता है, एक माल जो अच्छा है, सुथरा है, सूखा है, जो अंदर रखा है वो बेचना चाहिए था, तू गीला माल बेच रहा है, यानी अच्छी चीज़ को तूने छुपा के रखा है।
ذخیرہ اندوزی کے تعلق سے رسول اللہ کا یہ فرمان کہ تو ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے، یعنی جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں رسول اللہ کا یہ فرمان براہ راست ان کے لیے کہ آپ لوگوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں مذمت تو ہے، میں نے جیسے کچھ دن پہلے غالباً برکات صاحب جب آئے تھے تشریف لائے تھے اس وقت بھی یہ بات بیان کی تھی کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں نا ان کی سوچ مثل بنی اسرائیل والوں کی، اللہ لوگوں کو توکل نہیں رہا خدا کی ذات پہ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے جیسا کہ حق ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جب آپ کا توکل ختم ہوتا ہے نا اللہ کی ذات سے تو پھر آپ اس طرف جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں کیا ہوا تھا کہ اللہ رب العزت من و سلوہ نازل کر رہا تھا اور ان کو حکم یہ تھا کہ اگلے دن کے لیے بچانا نہیں، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ انہوں نے سوچا نہ جانے کل مال کھانے کا ملے گا نہیں ملے گا، جو حلوہ نازل ہوتا ہے جو مچھلی نازل ہوتی ہے وہ آئے گی نہیں آئے گی، تو انہوں نے اس دن اپنا جو کھانا تھا وہ بچا کے رکھا اگلے دن کے لیے۔ جب اگلے دن انہوں نے اپنے کھانے کو دیکھا تو وہ کھانا گل چکا تھا، سڑ چکا تھا۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک بھی ذخیرہ اندوزی قابل مذمت عمل ہے، اور پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہ اتنا قابل مذمت عمل ہے کہ یہ جو کھانے کا سڑ جانا ہے یہ اس وقت سے شروع ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی بھی کوئی کھانا چاہے مہینوں پڑا رہے وہ گلتا نہیں تھا، سڑتا نہیں تھا، بدبو نہیں آتی تھی۔ یعنی اللہ رب العزت بھی اپنے اس عمل سے بتا رہے کہ میرے نزدیک بھی یہ عمل قابل مذمت ہے، تو جو لوگ کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے اعتبار سے رسول اللہ کی حدیث کے اعتبار سے قابل مذمت ہے، ان کے خلاف تعدیبی کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ گناہ کے مرتکب بالکل جی ہاں ہوں گے۔ بالکل بالکل گناہ کی تعدیبی کارروائی اسی لیے کہا میں نے آپ سے، تعدیبی کارروائی اسے کہتے ہیں کہ جو اصلاح کے لیے پنشمنٹ دی جاتی ہے وہ ان کے خلاف باقاعدہ ہونی چاہیے۔ ظاہر چیمبرس کے لوگ بیٹھے ہیں، جب یہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوں گے تو یہ جو حکام بالا ہے ان تک یہ بات پہنچائیں اور جو بھی اس پہ تعزیر بنتی ہے وہ یقیناً ان کو دی جائے، یہ سزا کے مستحق۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اویس بھائی آپ کی جانب آؤں گا، چونکہ کل اسلام بھائی آئے ہوئے تھے، وہ صدر ہیں اور لطیفہ بزنس فورم کے اور آپ فاؤنڈر ہیں، اور بزنس فورم جو لطیفہ بات کا وہ کام کر رہا ہے، جو میں نے شروع میں بات کی تھی امام صاحبان، مؤذن صاحبان، علماء کرام، حفاظ کرام کے لیے جو انہوں نے ایک پہلو دکھایا سب کو، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ دیکھیں بنایا ہوا تو آپ کا ہی معاملہ ہے، آپ بھی ذاتی بات ہے اس میں کہیں نہ کہیں شامل تو ہوں گے، تو کس سوچ کے ساتھ بیسیکلی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس پہ کیا پیغام دیں گے ہمارے حکم والا کو؟ پالیسی ظاہر ہے ہم لوگ مل کے بیٹھ کے ساتھ بناتے ہیں، اور حسام بھی ایک اچھا کام کر رہا ہے، اچھا پازیٹیو لڑکا ہے، انرجیٹک ہے، اور یہی دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کو صدر بنایا جائے۔ تو اب دیکھیں جس طرح ہم لوگ اس ملک میں رہتے رہتے ساتھ ساتھ ہم دوسرے ملکوں میں بھی کچھ مزدوری کے لیے چلے جاتے ہیں، کام کاج کے لیے جاتے ہیں، تو ہم یہ دیکھنے میں ہمیں یہ آیا ہے کہ وہاں علماء کرام کو، ہمارے امام صاحبان کو بڑی رسپیکٹ اور عزت دی جاتی ہے، جو ہمارے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ جس طرح اسلام نے بھی یہ بتایا تھا کہ پورا ہمارا جو جس بیس پہ یہ ملک بنا پورا اس کا نام کیا ہے، تو اسی طرح ہم لوگ اس کی میں آپ کو شروع میں بات بولی، ہم لوگ الٹے ٹریک پہ آ گئے، تو وہ ہم لوگ ادھر جانا کراچی تھا، نکل گئے کر نواب شاہ، اب اس کو ہمیں لے کے آنا واپس ٹریک پہ، تو یہ ایک چھوٹی سی ہماری کاوش ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے امام صاحبان ہیں، ہمارے مؤذن صاحبان ہیں، یا ہمارے قاری صاحبان جتنے بھی جو مدرسہ رن کر رہے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں، اور گورنمنٹ جس طرح آپ نے بولا ہے ان کو 14 گریڈ 16 گریڈ 12 گریڈ پہ لے کے آنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ جو ایک 16 گریڈ کے افسر کو پروٹوکول ملتا ہے اس سے زیادہ پروٹوکول ان کا بنتا ہے یار، مطلب پروٹوکول تو انہی کا ہی بنتا ہے تو باقیوں کا تھوڑی ہے کسی کا۔ آپ دیکھیں، آپ سوچ سکتے ہیں یہ بات کہ آپ اگر بڑے مسجد جا رہے ہیں اور ان کے سامنے بڑے احترام سے بیٹھ رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، اور ان کے لیے جب ایفرٹس کی بات آتی ہے تو آپ نہیں کر رہے، بولے نہیں یار یہ تو مجھ سے نیچے، تو بھائی وہ جس منصب پہ بیٹھا ہے آپ سوچ بھی، وہ جوتیاں گھس جاتی ہیں لوگوں کی ایڑیاں، اور یہ بڑے نصیب والے لوگ، یہ ہمارے علامہ صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، میں ان کے ساتھ پچھلے سال بھی میں نے پروگرام میں ان کے ساتھ بیٹھا، میں نے ان کی نالج کو دیکھتے ہوئے بڑا آبزرو کیا کہ کم عمر میں ان کے پاس اچھی نالج ہے، ضروری نہیں ہے کہ اتنی بڑی داڑھی ہونی ضروری ہے، ان کے پاس نالج ہے، لوگوں کو تربیت کر رہے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں یار، ہم اس لیے ہمارا مطالبہ 100% یہی ہے اور ہم اس پہ اٹل ہیں، اور جہاں سرکار کو کچھ خط لکھنے کی بات آئے گی، لیٹر بازی کی بات آئے گی، حیدرآباد نیوز ہمارے ساتھ ملے، وہ اپنا مائک اور اپنا کیمرہ ہمارے لیے یوز کرے، ہم اپنا قلم یوز کریں گے، اور جہاں تک ہو سکے گا ہم اس چیز پہ آواز اٹھائیں گے، وزیر اعظم پاکستان تک بھی یہ بات پہنچائیں گے انشاءاللہ، تاکہ وہ اس پہ عملی طور پہ کام کر سکیں۔ میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ کل حیدرآباد نیوز کی انتظامیہ اس بات کا فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ آپ کے اس والے موقع پر شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں 100%، ہم جہاں بھی آپ بولیں گے ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا مسعود صاحب، چونکہ وقت قلیل ہے ہمارے پاس، تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
पैगाम ये देना कि मजबूत सोच रखनी है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, क्योंकि हम बहुत माशी तौर पर मुश्किलात का शिकार हैं और इस वक्त जो मईशत पाकिस्तान की काफ़ी लड़खड़ा रही है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के जो हम सब दुआ करें कि पाकिस्तान जो है दोबारा से अपनी मंजिल की तरफ माशी तौर पर तरक्की की तरफ दोबारा से ट्रैक पर आए। आमीन आमीन। अच्छा अवैध भाई, हैदराबाद न्यूज़ के साथ आपका ताल्लुक बहुत पुराना है और हैदराबाद न्यूज़ हर साल कोशिश कर रहा है कुछ मुख्तलिफ करने की। पिछले 6 साल से ट्रांसमिशन चल रही है, 5 साल हम लोग जो है वो रिकॉर्डिंग पर थे, इस साल बराह रास्त या फिर हैदराबाद जैसे शहर में जहाँ सैकड़ों मसाइल हमें दरपेश होते हैं, बहुत कम मसाइल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस ट्रांसमिशन का होना, मुझे बताइएगा किस तरह देखते हैं हैदराबाद इसका? यार देखें, मैं तो हमेशा आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ, हैदराबाद न्यूज़ की पूरी टीम को, आप लोगों को, उज़ैर खान ज़ई को, हमारे ज़ुएब लतीफ़ नियाज़ी साहब और जो पूरी टीम है। क्योंकि देखिए मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ, बड़ा चैनल हैदराबाद का तो बड़ा चैनल हैदराबाद न्यूज़ है, ठीक है। अब आ जाते हैं बात जो हमारे बड़े चैनल्स हैं, वो हैदराबाद के ना छोटे छोटे मसाइल को नहीं दिखाता। अगर हम तक भी कोई बात पहुंचती है ना हैदराबाद न्यूज़ के ज़रिए कि यार फला जगह ये इशू हो गया, तो हम उस पर फौरी एक्शन ले लेते हैं, या उज़ैर हमें अप्रोच कर लेते हैं, या किसी और से रिलेटेड जो बात होती है, हैदराबाद शहर का डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर या SSP हैदराबाद या DIG हैदराबाद, वो हैदराबाद न्यूज़ देख रहा है, उस तक ये बात पहुंच जाती है और उस तक ही पहुंचानी है या हम लोगों तक ही पहुंचानी है। अगर बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड कोई इशू है तो वो हम तक पहुंच जाए तो हम उसको दायरा इंशाल्लाह ताला हल कर लेंगे अल्लाह की मदद से। कोशिश हम करते हैं, करता सारे काम अल्लाह ही है। तो मैं इस पर बड़ा आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि और तरक्की करे और ये बड़ा चैनल बने, पूरे पाकिस्तान में इसका नाम हो, जिस तरह शहर हैदराबाद में अपनी ये एक साख बना चुका है। और काफ़ी टाइम से हम तो जब से मैंने ये ट्रेड पॉलिटिक्स शुरू की उसके 2 साल बाद से ही हमारे साथ अटैच हो गए थे। हमारी भी छोटी छोटी खबरों को ये दिखाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं और आज तक हमारे लिए काम कर रहे हैं और हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। सैलाब में और ये जितने भी हमारे इवेंट्स आते हैं उसमें ये कवरेज देते हैं और लोगों को तक हमारे सर। और बिल्कुल ऐसा है कि पूरी दुनिया में मैं आपको बताऊं कि जहाँ जहाँ हैदराबाद के लोग हैं ना, चूँकि हमें ख्याल में कल या परसों आएगा अमेरिका से जी वो देख रहे थे, जैसे अल्लामा ताहिर महमूद अबान साहब हैं, ये आपकी जीत है जी। मदीना मुनव्वरा शरीफ से जो है मुफ्ती अहमद मियां बरकत साहब मुहद्दिस हैदराबादी हमें रोजाना वो तो ज़ाहिर है देखते हैं मदीना मुनव्वरा से हमारे माशाल्लाह सर का ताज है जी, बिल्कुल। तो वो लोग भी जो है वो देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हैदराबाद इसकी जो नशरियात है वो पूरी दुनिया में देखी जा रही है और हमारी जो आवाज़ है उस तक पहुँच रही है और ये मोहब्बतें हैं हैदराबाद वालों की जो हमसे कायम दायम है। अच्छा अवैध भाई, एक और चीज़, रमज़ान का महीना है, शहर हैदराबाद में आप लोगों का काम बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे देखने वालों को, शहर हैदराबाद के बासियों को क्या पैगाम देंगे? वो लोग जिस वक्त तनकीद कर रहे हैं, दीगर मामलात कर रहे हैं, उन सबको बाला ताक रखते हुए क्या पैगाम देना चाहिए? बस देखें, पैगाम यही है कि हमें कुछ चीज़ों को सीधा करना है, वो अपनी जगह होती रहेंगी, लेकिन आप अपनी अपनी टेरिटरीज़ में, अपने अपने इलाकों में जहां आपको लगता है पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए। और कुछ जो मैं अनासर देख रहा हूं कि हमारे यूथ को, हमारे यंगस्टर्स को जिस तरफ ले जाया जा रहा है, ये बड़ा गलत तासुर है और उनको पॉजिटिविटी की तरफ लेके आएँ और कोशिश करें कि अपने हिस्से का काम करें। आपने अपनी कब्र में जाना है, दूसरे ने नहीं जाना आपकी कब्र में जाके जवाब देना, तो आप अपने हिस्से का काम कर लें और इंशाल्लाह ताला अल्लाह उस पर फिर आपको बरकत भी देगा और आपके साथ जो जुड़े हुए साथी होते हैं, आपके लोग होते हैं, वो उससे मुतासिर होकर वो भी फिर वही ट्रैक पकड़ते हैं ना। अगर मेरा बेटा, मेरे दोस्त, अहबाब, साथी मेरे साथ जो जुड़े हैं, अगर मेरा कोई अमल देखे वो मुझसे मुतासिर है, तो मेरा अमल देख के वो उसको पकड़ेंगे ना। अगर मेरा अच्छा अमल होगा तो वो उसको पकड़ेंगे। तो अगर एक बंदा भी अच्छे ट्रैक पे आ गया तो वो मेरी जीत है। तो मैं अपने पूरे हैदराबाद के खास तौर पे यूथ, यंगस्टर्स ज़्यादा हैं, 65 से 70% यूथ है, मैं उनसे मुखातिब हूँ। आप लोग कोशिश करें, NGOs ज्वाइन कर लें, शौक के लिए करनी है, लेकिन कोशिश करें CSS के ज़्यादा एग्जाम्स दें। शहरी आबादी के लोग मुझे अब कम दिख रहे हैं, कराची और हैदराबाद के लड़के लड़कियाँ इसमें या तो कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं या लाया नहीं जा रहा है, क्या वजह है वल्लाह आलम, लेकिन मुझे CSS के एग्जाम्स में वो नहीं दिख रहे हैं। वो आके इन मनसब पे बैठे जिस पे वो अपने पेन से, अपने कलम से लोगों के काम कर दिया करें। क्योंकि आप NGO ज्वाइन करके उसी AC के पास, उसी DC के पास जाते हैं जिससे आपको काम निकलवाने होते हैं और आप उनसे मिन्नतें तरले करते हैं। क्यों ना आप अपने आप को इस काबिल बनाएं कि शहर हैदराबाद की तामीर और तरक्की में आप अपना किरदार अदा करें, अपना रोल अदा करें। बिल्कुल ऐसे ही बहुत ज़रूरी भी है
کیونکہ شہر حیدرآباد کا نوجوان جب آگے بڑھے گا تبھی یہ شہر آگے بڑھے گا. اور صرف یہ شہر ہی نہیں, اگر شہر حیدرآباد آگے بڑھے گا تو میں سمجھتا ہوں ہمارا ملک بھی آگے بڑھے گا. سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے, انڈسٹریل شہر ہے, ہمارے پاس بہت سی انڈسٹریز موجود ہیں, لیکن جو ہے وہ مزید یہاں پہ گنجائش ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ آگے بڑھیں. اور جس طرح اویس بھائی اور دیگر لوگ کام کر رہے ہیں, یہ لوگ بھی نوجوان لوگ ہیں, یہ لوگ بھی اپنے کئی سال لگا چکے ہیں اس فیلڈ کے اندر, اس شہر حیدرآباد کی بہتری کے لیے. تو اگر دیگر نوجوان بھی آگے بڑھیں گے تو یقینی طور پہ ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ناظرین اکرام, آج کی نشریات جو ہے وہ اب اختتام کی جانب آگے بڑھ رہی ہے, بیکاز وقت کم ہے اور مقابلہ ہے سخت. سحری کا بھی اہتمام کرنا ہے اور پھر سحری کی جانب آگے بڑھنا ہے. میں پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ حکم بالا سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را جو موقف ہم 2 دن سے اٹھا رہے ہیں, نمبر 1 فلسطین والا معاملہ, کہ آپ فلسطین کے معاملے پر نظر ثانی کریں. وہاں کی روزانہ کی, میں علامہ صاحب چونکہ میں روزانہ کچھ نہ کچھ بتا رہا ہوں فلسطین کے حوالے سے, میں کل ایک پھر ویڈیو دیکھ رہا تھا, چونکہ فلسطین اس وقت سوشل میڈیا پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. میرے جہاں تک میرا اندازہ ہے کوئی 1.5-2 سال کی بچی ہوگی اور وہ اپنی ماں سے لپٹی ہوئی تھی, لائک وہ کسی گھر کی ویڈیو تھی شاید, اور باہر بمباری کی آواز تھی. تو سمجھنے کی بات یہ ہے, سوچنے کی بات یہ ہے کہ ذرا امیجن کریں وہ منظر کہ وہ ہمارے 2 سال کا بچہ اگر سینے سے لپٹا ہوا ہو اور آپ کو پتہ نہیں ہو کہ کون سا بم آ کے ہمارے گھر پہ گرے گا, تو کیا جو ہے وہ بہت زیادہ معاملات ہیں وہاں کے. تو خدا را نظر ثانی کرے اس چیز کے اوپر, کم از کم آواز تو اٹھائے. اگر آواز ایک فرد واحد بھی آواز اٹھانا شروع کرے گا تو میرے خیال میں جو یہ ظالم لوگ ہیں ان کے کانوں پر جوں تو رینگے گی اور کہیں تو جا کے اس کا فائدہ ہوگا. اور دوسری چیز جس پر حیدرآباد نیوز بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ اس پوائنٹ کو ریز کیا جائے, جس پہ حسام بھائی, اویس بھائی اور چیمبر اور دیگر لوگ بھی اس پہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں جن سے ہم لوگ دین سیکھتے ہیں, ہماری نسلیں جن سے سیکھ کر دین کی جانب آگے بڑھیں گی, خدارا ان کو گزیٹڈ کیا جائے, انہیں کمیشن میں حصہ دیا جائے, انہیں گورنمنٹ آف پاکستان کوئی پروٹوکول دے, تاکہ جب وہ امام صاحبان ہیں جن کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں, جب وہ 60-70 سال کے ہو جائیں تو انہیں پتہ ہوگا اگر میں نہیں ہوں اس قابل کہ میں کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا ہوں تو مجھے تنخواہ تو مل رہی ہے کم از کم, جہاں سے میرے بچے جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی تو کھا سکتے ہیں, کیونکہ وہ ویسے ہی اتنی کم تنخواہوں پر اتنی سخت ڈیوٹی مطلب دیتے ہیں. ان کی جو فرائض ہے, مطلب اکثر و بیشتر ہم سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم سائٹ پر آ رہے ہیں, ہمیں دیر ہو جاتی ہے لیکن امام کو وقت پہ پہنچنا ہے. وہ نماز, فجر کی نماز جو ہے نا, ہم بھلے سوتے رہ جائیں لیکن وہ وقت پہ کھڑا ہوگا, مؤذن پہلے مسجد کھولے گا بھی, صفائی بھی کرے گا, آپ کے لیے صفحے بھی سیدھی کرے گا, اس کے بعد پھر وہ اذان بھی دے گا اور نماز بھی ہوگی. تو خدا را ان کے لیے جو ہے وہ آپ لوگ کچھ نظر ثانی کریں, اور یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں, اس میں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں شکریہ ادا کروں گا جناب اویس خان صاحب آپ کا, جناب مقصود چوہان صاحب آپ کا, علامہ اطلال صاحب آپ کا, ثناء حضرات جو موجود تھے آج ان کا, اور جناب علی نقشبندی صاحب آپ کا بھی, چونکہ آپ یہاں ہوتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے. آپ کے چہرے کی جو مسکراہٹ ہے نا ماشاءاللہ, اللہ اس کو سلامت رکھے. ناظرین کرام, کل 10ویں سحری میں ایک بار پھر آپ سے ملاقات کریں گے, اور کل چونکہ عشرہ رحمت کا اختتام ہوگا تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ کل کی ٹرانسمیشن کو مزید اس میں جو ہم عشرہ رحمت ہے اس میں, اور آنے والا جو عشرہ ہے اس میں کون کون سے فضائل اور برکات ہم اس میں سمیٹ سکتے ہیں اگلے عشرے میں, وہ بھی علامہ اطلال سے پوچھیں گے. اور کل کے مہمان ہمارے ہوں گے 9 منتخب MNA جناب علیم خضر صاحب, تو ان سے بھی ہم یہ تمام معاملے ڈسکس کریں گے کہ وہ اس چیز پر, چونکہ اب نئی حکومت ہے, نئے لوگ ہیں, نئے چہرے ہیں, تو دیکھنا یہ کہ بطور MNA وہ کتنا کام کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر. تو ناظرین کرام, یہی ہم آپ سے چاہیں گے اجازت اپنے میزبان انصب قریشی کو, محمد علی نقشبندی کو دیجیے اجازت. میں گزارش کروں گا علامہ اطلال صاحب سے کہ ہم دعا کی جانب آگے بڑھیں گے. جملہ مرحومین کے لیے, بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے گا. جناب علامہ ارسلان صاحب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب العالمین, مولا کریم اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا کریم ہمارا یہاں آنا قبول فرما, جتنے احباب نے تعاون کیا ان کے تعاون کو قبول فرما, ان کے رزق حلال میں خوب خوب برکتیں عطا فرما. جتنے احباب یہاں موجود ہیں, ان کے جتنے عزیز و اقربا دوست احباب دنیا سے چلے گئے, مولا سب کی بخشش و مغفرت فرما. خصوصاً بالخصوص رفیق الزمان صاحب, جاوید بھابا, ایمان صدیقی اور سلطان زئی صاحب کی
بخشش و مغفرت فرما. مولا کریم ان کے درجات کو بلند فرما, ان کے اعمال سیئہ کو اعمال حسنہ سے تبدیل فرما. زویب بھائی کے والدین کی بخشش و مغفرت فرما. قبر سے حشر تک کے تمام منزل و مرحلوں میں انہیں کامیاب فرما. ان کی قبر کو جنت سے وابستہ فرما. جو مانگا مولا وہ عطا فرما, جو اپنی کم علمی کے سبب نہ مانگ سکیں وہ بھی عطا فرما. اللہم من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.